This dialogue, the panel discussions, where esteemed speakers from the academia and industry will deliberate on 3 thematic areas central to our objectives. I'll take this opportunity to invite our panelists and the moderator for the first session. The first theme being standardization of ICT curriculum across Pakistan, integrating internationally certified courses for industry readiness. Please welcome Mr. Dr. Zohaib Iqbal as the moderator for this panel. Dr. Zohaib is the founder and CEO of TechQuest AI. For the panelists, we have Dr. Shoaib Khan, Chairman, Engineering Education Trust, Chancellor Sir Syed Case Institute of Technology, Islamabad. Our second panelist is Professor Dr. Jameel Ahmed, the former IT. All right, he is there to see off the minister. Moving on to the next panelist, Dr. Mohammad Rashid, Principal, NUSIT, National University of Technology, New Tech, Islamabad. Our fourth panelist is Mr. Ahmed Bilal Masood, Deputy CEO, Huawei. Please welcome. I think, sir, you can start with the discussions, and Dr. Jameel will join us shortly. Thank you. Over to you, sir. Thank you very much, Ji. I hope I am, if not visible, audible till the end, but it's fine. So thank you very much. First of all, being an ex-professor, I have a habit, so I will just like to apologize for the delay. امانت آپ کے ٹائم کی ہے اور امانت میں خیانت ہوتی ہے جب بھی ٹائم ضائع ہو. سو آئی لائک ٹو اپولوجائز فار the panel was supposed to be 10:30 but this happens. It's honestly an honor to welcome you all for this very important session. جیسے منسٹر صاحب نے کہا, سیکرٹری صاحب نے کہا, previous session it was also enlightenment کے اوپر لیول تک there is an understanding of the problem. At least there is a problem. یہ تو realization ہے. The idea today is to have at least اس session میں کہ اس problem کے کیا solutions ہیں ہمارے پاس. So I'll try to structure it in a way کہ first we highlight what is the actual problem. There are universities that are producing graduates ملتے نہیں ہیں ڈھونڈ کے. اس وقت ان کی starting salary 150,000 ہے. اس پہ بھی بڑی مشکل سے آتے ہیں. اینڈ دین دیر آر یونیورسٹیز جن کے اسٹوڈنٹس گریجویٹ ہو کے ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ سر پلیز انٹرنشپ بھی دے دیں گریجویشن کے بعد. اینڈ دس از اے فیکٹ. وٹ از دی ایکچوئل پرابلم وی لائک ٹو ڈسکس. ہمارے پاس کافی اسٹیم لوگ ہیں, ڈاکٹر شعیب ہو گئے, ڈاکٹر جمیل ہو گئے, پھر ہمارے پاس جو آڈینس میں لوگ بیٹھے ہیں, اگر ان میں سے 4-5 لوگ ملا لیں تو پاکستان کی کمپیوٹنگ ایجوکیشن کی فاؤنڈرز یہیں بیٹھے ہیں اس وقت. سو وی لائک ٹو انڈرسٹینڈ. دین وی ول سی کہ سرٹیفکیشنس کا کیا رول ہے, اور جو اسٹینڈرڈائزیشن اس ٹاپک میں ہمارے پاس ایک ایلیمنٹ ہے اس کا کیا رول ہے اکراس پاکستان. اگر ہم واقعی سرٹیفکیشن شروع کر دیں سب کی, تو کیا واقعی ہماری 100% امپلائمنٹ ہو جائے گی؟ اور اگر ہو جائے گی تو کیا یونیورسٹیاں بند کر کے سرٹیفکیشن شروع کر دیں واقعی؟ سو if that's the solution, perhaps there is no silver bullet, but we'll discuss that. اور thirdly, میں اپنے پینل سے ریکویسٹ کروں گا, ڈاکٹر جمیل از ہیئر ٹو سر پلیز. میں اپنے پینل سے تھرڈلی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جس طرح ابھی کہا کوئی انٹروینشن پوائنٹس بنائیں, ایٹ دی اینڈ کوئی ایکشن پوائنٹس ایسے بنائیں جو ہم لے کے جا سکیں, اور ہم آج سے کام شروع کریں. 3 مہینے میں جو اسٹیٹس ہے ابھی سمر ویکیشن ہے, سمر ویکیشن کے بعد یونیورسٹیاں کھولیں تو کچھ 10% ہی امپروومنٹ سے ہی ہم اپنے کریکولم میں اپنے لوگوں میں امپروومنٹ لے کر آ سکیں. سو آئی اسٹارٹ ود ویری سمپل کوشچن کہ سر یہ رولا کیا ہے؟ وٹ از دی ایکچوئل پرابلم؟ یہ مسئلہ کیا ہے کہ بڑے اچھے کی گریجویٹ پروڈیوس ہو رہے ہیں اور بڑے ماٹھے بھی پروڈیوس ہو رہے ہیں. دونوں بچوں کا بیک گراؤنڈ بھی ایک ہی ہے, اسکول ایجوکیشن بھی ایک ہی ہے, یونیورسٹیاں جاتی ہیں. سوری, میں یونیورسٹی میں رہ چکا ہوں لیکن آج میں انڈسٹری کروں گا, تو اس لیے یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں تو عجیب طریقے کے پروڈیوس ہوتے ہیں کچھ, اور کچھ اتنے ویلیویبل ہوتے ہیں کہ پانی نہیں پڑنے دیتے پروں پہ. سو وٹ از دی ایکچوئل پرابلم؟ میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے تو اگر پرابلم اتنی بڑی ہے کہ پرائم منسٹر بھی پریشان ہے
اور جو منسٹر آئی ٹی کی وہ بھی پریشان ہیں. تو صرف اس کا ایک چیز تو سمجھ آتی ہے کہ اٹ مینس وی آل آر پارٹ آف دا پرابلم. ٹھیک ہے, انلیس وی ڈونٹ ایکسیپٹ اٹ تو اس پرابلم کا سلوشن ہو نہیں سکتا. اگر ہم اپنی جسٹیفیکیشنز ہی دیتے رہیں ہر ایک, چاہے وہ ایچ ای سی جی ہے, چاہے وہ وائس چانسلر آف دا یونیورسٹیز ہیں, ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹس ہیں, ٹیچرز ہیں, اسٹوڈنٹس خود ہیں, تو پرابلم تو ہے. اور میرا کیونکہ بیک گراؤنڈ اس طرح کا ہے کہ میں کمپیوٹنگ جو کاؤنسل ہے ہماری اس کا فاؤنڈنگ ممبر بھی رہا, پھر وائس چیئر, پھر ایکٹنگ چیئر, پھر پاشا کا میں چیئرمین رہا, ایک یونیورسٹی بھی بنائی, ایک انڈسٹری میں بھی کام کر رہا ہوں. اور شاید سب سے زیادہ یونیورسٹیز پاکستان میں نے ایکریڈیشن کے طور پہ وزٹ کی ہیں. تو پرابلم تو بہت زیادہ نا سویئر ہے. جب ہم کسی کے پروگرام کو بند کرنے کا کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ اس کی کوالٹی خراب ہے, اس کے اسٹوڈنٹس پہ کیپ کر دیں, تو ہمیں ایچ ای سی آگے کہتی ہے کہ بھائی ہو آر یو ٹو کلوز اینڈ اٹانومس یونیورسٹیز پروگرام. تو پرابلم, اور پتہ بھی ہے پرابلم, یہ نہیں ہے کہ پرابلم کا ہمیں پتہ نہیں ہے, اس کے سلوشن کا بھی پتہ ہے. انفارچونیٹلی ہو یہ رہا ہے کہ جو اچھی یونیورسٹیاں وہ ڈائلیوٹ ہوتی جا رہی ہیں. دے آر برنگنگ مور اینڈ مور اسٹوڈنٹس. اور میں مذاق میں کہتا ہوں کہ اچھی یونیورسٹی کی دیوار کے ساتھ سے بھی کوئی گزرنے لگتا ہے نا, اسے بھی کہتے ہیں کہ آ جاؤ آپ کو ایڈمیشن دے دیتے ہیں. تو جب آپ ایک چیز کو ڈائلیوٹ اتنا کر دیں گے کہ وہ نوائز ہو جائے گی. ایک ہم سگنل پروسیسنگ میں پڑھتے ہیں سگنل ٹو نوائز ریشو, کہ سگنل جب تک نوائز سے اوپر ہوتا ہے تو ڈیٹیکٹ ہو سکتا ہے. جب آپ اس کو نوائز کے لیول کو اوپر کرتے جا رہے ہیں, بائی ایک بچہ ہے جس کے 60% مارکس ہیں, ایک بچہ ہے جس کے 90% مارکس ہیں, اس کو ایک ساتھ آپ نے کلاس میں بٹھا دیا ہے. ٹھیک ہے, وہ تو جو اچھے بچے نے سیکھنا تھا وہ سیکھ ہی نہیں سکتا, کیونکہ وہ جو 60 والا ہے وہ تو اس کو ڈریگ کرتا رہے گا ٹیچر کو بھی, اگر ٹیچر کسی قابل ہے. تو پرابلمس جو ہیں وہ کوالٹی کا پرابلم ہے. ہمیں آئی آئی ٹی کی طرح کوالٹی گریجویٹ پروڈیوس کرنے ہیں تو ہمیں کوالٹی کو فوکس کرنا پڑے گا. اس کو کمرشل ہمیں تھوڑا سا اس سے نکلنا پڑے گا. اور ٹیچر جو مرضی کیریکولم بنا لیں آپ, ٹیچرز کوئی نہیں آتا, ٹیچرز ہی ٹرینڈ نہیں ہے, ٹیچرز ہی اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کر رہے ہیں, تو پھر ایک اور مسئلہ ہے. تو جو آپ کہہ رہے ہیں نا بہت اچھے بچے ہیں, وہ اچھے بچے ہیں جو خود سے پڑھ رہے ہیں, آنیسٹلی ان کا خود کا شوق ہے. کیونکہ آج کل کے زمانے میں if you really want to learn, you don't need a teacher or a university. ہر چیز اویلیبل ہے آپ کو. تو جو اچھے بچے ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا آپ گائیڈ کر دیں, وہ اپنے ایفرٹ سے ٹیچر سے زیادہ ان کا نالج ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے یونیورسٹیز, ایچ ای سی, کمپیوٹنگ کونسل, ٹیچرس, کوئی بھی اپنا پارٹ پلے نہیں کر رہا جیسا کرنا چاہیے. Thank you. احمد بلال صاحب, so industry کی, you are the voice of the industry in the panel. Same question. When a student comes to you, which skills are missing? آپ کس طرح ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں, ایسے کیا مسائل ہیں جن کی بیس پہ آپ یہ کہتے ہیں یار یہ تو ہم اس کو جاب نہیں دے رہے اور ہم اس کو بڑی اچھی تنخواہ دے رہے ہیں؟ So, first of all, thank you very much. Dr. Shoaib میرے استاد ہیں, تو I just want to put it across there. I was taught by him when I was in university. So, I have a very different opinion, ji. ٹھیک ہے. So let me share a couple of facts first, and then I'll take it from there. And I'll share totally different perspective because I'm not from academia. The only relationship I had with academia was when I was studying. Uske baad se, yes, I've been engaged, lekin ye hai ki we are very, we use lot of resource, and I'll share that. So Huawei globally, is waqt ICT industry mein, globally number one hai. And by far, in the last 4-5 years, I would say, it was not only the volume of work, but actually the quantum of innovation, usko bhi lead kar rahe hain. So in both areas, one is the work in itself, کہ جی جو application ہے, products ہیں, but on the other side کی development side کے اوپر بھی. تو Huawei کی number 1 workforce Chinese ہے globally, اور number 2 workforce Pakistani ہے globally. And Pakistanis are there not only because we are the most trusted and most, I would say, value-driven resource. اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ 5G in terms of telco side ہماری سب سے لیٹسٹ اینڈ اپ بیٹ ٹیکنالوجی ہے. 10,000 کے قریب ہمارے پاس گلوبل ایکسپرٹس ہیں, 5,000 پاکستانی ہیں, اور ریسٹ آف 5,000 باقی ساری نیشنلٹیز ہیں, انکلوڈنگ چائنیز, مڈل ایسٹ, یورپین, ایوری ادر نیشنلٹیز. سو وی آر اے ویری بگ employer of Pakistani human resource.
and we are a very successful employer of Pakistani human resource as well. So I would say that yes, there is a lot of good happening there as well. کوئی ایسا نہیں ہے کہ بہت چیزیں خراب ہیں. I think there is a lot of dust. I think things have to be structured properly. So I'll share with you a couple of things جو کہ ہمارا جو انٹریکشن ہے پاکستان کے ساتھ وہ کیسا ہے. So فوکس تھوڑا سکلز پہ کیجیے گا. کون سے جی میں اسی پہ آ رہا ہوں. سو ہم جب بھی یونیورسٹی سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو ان دا لاسٹ 5-6 years 7 years وی رن اباؤٹ 8 to 9 months پروگرام جہاں پر ہم ان کو اڈیپٹ کرتے ہیں اپنے انوائرمنٹ کے حساب سے. Now that area that does not مطلب we don't teach them how to communicate or we teach them how the high end skills are required. So مطلب کہ اس وقت اے آئی پہ کیا ہو رہا ہے, ٹیکنالوجی میں کس طرح ہو رہا ہے, ٹرانسلیشن میں کیا ہو رہا ہے. سو وی رن اے پروگرام فار اباؤٹ 8 to 9 months جہاں پر وہ اپ ٹو اسپیڈ آتے ہیں ہمارے ساتھ. اینڈ وی رن دس پروگرام in a very detailed way, not only Pakistan, other areas, Pakistani. And then we push a lot of people outside from Pakistan as well in different skills. We train them every year on technology. کیونکہ جو ٹیکنالوجی ایک ایسا ایریا ہے جو ہر سال obsolete ہو جاتی ہے, 6 مہینے بعد obsolete ہو جاتی ہے. تو I think one of the very big challenge جہاں پر skills کے اندر ہم support کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کتنی جلدی اپنا کریکولم اور چیزیں اپڈیٹ کر سکتے ہیں. سو ناؤ جسٹ کمنگ بیک ٹو یونیورسٹی کے ساتھ جو آپ بات کر رہے ہیں, تو یونیورسٹی کے ساتھ 2 چیزیں بہت میرے حساب سے امپورٹنٹ ہیں. وہ یہ ہے کہ جس طرح شروع میں سیکرٹری صاحب نے بھی بات کی سرٹیفکیشنس. سو چونکہ ہم وی ہیو 2 areas. وی ہیو 1 area جہاں پر ہم جو پروڈکٹس اور سولوشنس ہیں وہ ڈپلوائے کر رہے ہیں اور ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. ادھر ہمیں سرٹیفکیشن کے لوگ چاہیے اور ادھر ہمیں بہت سے ایسے لوگ چاہیے جو کہ جو ان تمام سولوشنس کو چلانا جانتے ہیں. یہ اسکل سیٹ سرٹیفکیشنس کے تھرو آئے گا. بٹ دیر از اندر سورس جہاں پر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, جو پی ایچ ڈیز ہیں. آئی تھنک وہ ایریا بہت بڑا بلینک ہے پاکستان کے اندر, اور ادھر مے بی آئی ڈونٹ نو کہ وہ وہاں کا ڈیولپ ہو رہا ہے. اگر ہم ٹوٹل فوکس اسکل پہ کر دیں گے اور اس کو ٹوٹل بلینک چھوڑ دیں گے تو مے بی ان فیوچر وی ول لوز اے بگ پائی. اگر میں تھوڑا اور پریسائز کروں, سو آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ کا ایک 6 مہینے کا ٹریننگ پروگرام ہے جس میں جو مسنگ اسکلز ہیں یو ٹیچ دیم. I would not call it missing skills. This is actually, I would not call it missing skills. I would call it کہ جی ان کو اپنے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کے لیے, اور ہر آرگنائزیشن کو شاید ہی کرنا چاہیے. I think it is very hard for students کہ اگر ہم ان سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ جیسے نکلے وہ اس دن میرے لیے ویلیو ڈریون کہ اس پروگرام میں مجھے جانے کے لیے, ایک بچے کو جانے کے لیے کیا آنا چاہیے, اس پروگرام کی انٹری کے لیے کیا آنا چاہیے. So how we do this is very simple. We go to all universities, we conduct road shows, we do exam, ٹھیک ہے, اس ایگزام کے ریزلٹس کے بیسس پہ we select the people. So that's very simple. So we made it very standardized. اور اس میں ہوتا ہے کہ ہر یونیورسٹی سے, پاکستان کے ہر کارنر سے لوگ آتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جو رہ جاتے ہیں ان کے بارے میں ہم کیا, اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, بیکاز so let me we hire people fast nest, لیکن وہ جو بیچارے رہ جاتے ہیں وہ بھی تو ہماری آبادی ہے. So last 2 years very interesting thing happened. So a lot of people who joined us for these programs, and after 8-9 months they left us because they got different jobs, and we encouraged that. کیونکہ 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ of course whenever they go to some place they become our ambassadors as well. اور سیکنڈ چیز یہ ہے کہ وہ ایک certain skill set. So this is now coming to a point جہاں پر ہمارے پاس ریٹینشن جو اس میں around 70% ہے. 30% they get different jobs and they decide that they don't want to be part of certain system. They want to go to development or they want to go to certain other domain, because technology بہت vast domain ہے. So we can't have so that brings me to another point کہ I think ہم ٹیکنالوجی کی بات کرنے سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم بہت اسپیسیفک کچھ ایریاز کی بات کریں. جیسے میں اگر ایگزامپل دیتا ہوں تو وی وڈ لائک ٹو ہیو سینٹر آف ایکسلنسز کہ یار اے آئی کا یہ ایریا ہے, سائبر کا ایک سرٹن ایریا ہے, بلاک چین کی ٹیکنالوجی کا سرٹن, ایون یونیورسٹیز کے اندر بھی. سو وی نیڈ ٹو ہیو دوز کمیونٹیز, وی نیڈ ٹو ہیو دوز ایریاز جو کہ جہاں کے کنٹریبیوٹ کریں. اینڈ سیکنڈلی ایک بہت امپورٹنٹ اور چیز ہے which I want to share with you کہ اٹس ناٹ اونلی کہ آئی ٹی گریجویٹس کو نکالنا پڑے گا, we have to go cross functional as well. So we do this کہ ایگریکلچر. I'll come to that at the end because جو اے آئی سے ہونے لگا ہے وہ اس پہ تو بھی ہم یہ پورا سیشن اس پہ گیا ہی نہیں, لیکن وہ will come to end on that.
ڈاکٹر راشد کے تھوڑے خیالات جو ہے نا, جو ایلیفنٹ ان دا روم ہے, یہ اس پہ ایگری نہیں کر رہے. اپیرنٹلی وہ کہتے ہیں جو اسٹارٹس ہیں 10% کی جو گریجویٹیبل ہیں یہ غلط ہیں. تو سر کیا رائے ہے آپ کی؟ یہ اکیڈمیا میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کہ 1 گھنٹے کی بحث کے بعد پتہ چلتا ہے وہ جو مسئلہ تھا وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. تو میں کہا پہلے ہی ان سے پوچھ لیں. So I'll start off with that. چیئرمین HEC نے بھی کوٹ کیا, منسٹر صاحبہ نے بھی کوٹ کیا کہ جی only 10% IT graduates are employable. یہ سٹوری کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ 2023 میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپنی کوارٹرلی رپورٹ ایشو کی. انہوں نے ایک سینٹنس دے دیا کہ جی 10% IT graduates are employable. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا کام نہیں ہے کہ IT graduates کو اسیس کرے, سروے کرے. میں نے رپورٹ کھولی, اس میں دیکھا they did not do any kind of study. They simply quoted another report of Pasha. I went to the Pasha report. It was a 2022 skills gap analysis report. They also didn't do any study regards to the employability. They quoted the survey of Gallup Survey Pakistan. اب وہاں پہ 2 جگہ انہوں نے کوٹ کیا ہوا تھا. چیئرمین پاشا نے کمپلیٹ سینٹنس لکھا ہوا تھا اور اسی سینٹنس کو سمرائز کر کے سیکرٹری جنرل نے 4 ورڈ میں لکھا ہوا تھا. تو جو ایکچوئل رزلٹ آف دا سروے کنڈکٹڈ بائی گیلپ سروے آف پاکستان از دیٹ 10% of low-tier Pakistani universities are employable by top IT companies of Pakistan. And the remaining 50% of low-tier companies are employed by remaining middle-tier companies of Pakistan. ابھی یہ صرف low-tier universities کی بات ہو رہی ہے, middle-tier اور high-tier کی ہو ہی نہیں رہی. تو میرا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے, جو میرا مارکیٹ کے ساتھ انٹریکشن ہے, high-tier universities, فاسٹ, کامسیٹ, سلمس 100% ڈپلائمنٹ ہے. مڈل ٹیئرس کی بھی 80% تک پہنچ جاتی ہے, اور لو ٹیئرس یونیورسٹیز کی ایز پر دا سروے ایٹ لیسٹ 60% تو ہے ہی. اب اس فالس رپورٹنگ کو لے کے پورا آپ نے وہ جو ہے نا ایک وہ کر دیا ہے کہ جی اسکلز گیپ ہے, اسکلز گیپ ہے. انڈسٹری آپ کے ساتھ بیٹھی ہے, یو کین آسک دیم. دیر از نو اسکلز گیپ. آئی مین دیر از اے ہیوج breadth of industry available. We cannot. یہ میری طرف سے شرارت تھی, ٹھیک ہے. So but sir was insisting and perhaps جو یہ stats دے رہے ہیں جب اس کو drill down کریں گے وہ تو شاید fact ہے. Second problem جو briefly میں ایڈ کر دوں, assessment. بچہ پیدا ہوتا ہے, آپ اس کو پری اسکول میں لے کے جاتے ہیں, سیدھا ٹیسٹ لے لیتے ہیں کہ جی اس کو تو ABC نہیں لکھنی آتی, آپ گھر لے جائیں. ٹھیک ہے, ہمارا کام اسیسمنٹ میں آتا ہوں, اسیس کرنا نہیں ہے. اور وہ جو اسسمنٹ ایگزام ہے اس پہ امپارٹ نالج. ویل کم ٹو دیٹ. پہلا تو یہ کہ اگر 100 انٹرویو ہوتے ہیں کسی بھی IT کمپنی میں, 5 کے قریب اس قابل ہوتے ہیں جو رکھے جا سکیں. 95 پہ آپ کہتے ہو یار محنت کرنی پڑے گی. مسئلہ یہ ہے سافٹ ویئر انڈسٹری کا کہ اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں محنت کر. ہواوے کے پاس ہیں, زیادہ تر تو ہم چھوٹی کمپنی ہیں, 30 سے 50 70. اتنے ایفرٹ لگانے کے پاس کاسٹ ہی نہیں ہے کہ میں اس بندے کو باہر نہ بھیجوں, اس کو ٹرین کرانے لگ جاؤں, آؤٹ سورس نہ کروں. تو یہ ایک چیلنج تو بہرحال ہے جو پاشا نے ریپیٹڈلی کہا ہے. اگر میں اس کو 50% ہی کہوں کہ اگر ہمارے 50% بھی ان امپلائڈ ہیں تو تب بھی اٹس اے میجر ایشو. جمیل صاحب, سر ٹیکنالوجی تو ایوالو ہو رہی ہے. ابھی پچھلے 1 سال کی اگر ٹیکنالوجی دیکھیں تو 1 سال پہلے AI جنریٹو AI کا پروگرام بنا بڑا کمال تھا, اب تو بچہ بنا لیتا ہے. اب تو اگلی چیز چاہیے. ریک بڑا کمال تھا, اب تو نیکسٹ ایجنٹک AI چاہیے. ٹیکنالوجی تو اتنی تیزی سے ایوالو ہو رہی ہے, ہمارا کریکولم کیوں آؤٹ ڈیٹ ہو جاتا ہے, ہمارا کریکولم کیوں نہیں اپ ڈیٹ ہو سکتا اسپیڈ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور سر سے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ سر کریکولم کے ایکسپرٹ ہیں, کمپیوٹنگ کریکولم. میں بھی یہ 2 چیزیں بھی شاید ہم اپنے نام سے نکالیں گے, IT کا ایکسپرٹ اور کریکولم جو جی. تو یہ پہلے تو تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می اینڈ دس از اے ریئلی ویری امپارٹنٹ ٹاپک. لیکن تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ پہ بات کروں گا کہ یہ اسٹیٹسٹک کے ساتھ آئی ہیو ٹو ڈس ایگری ود دس کہ 10% امپلائمنٹ. پہلے تو 25,000 کا اسٹوڈنٹ کا بھی بہت وقت تک چلا تھا کہ 25,000 ہے, وہ پھر ہم نے کسی جگہ جا کے کریکٹ کروا دیا کہ از ناٹ 25,000 از 75,000 پر ایئر. تو یہ بھی ابھی 1-2 سال پہلے تھا کہ سلوگن ہی تھا. 10% کا میں نے پوچھا تھا پاشا سے, اس کے ریپرزینٹیٹیو تھے جو, تو اس نے کہا میں کہ آپ کس اسٹیٹسٹک کے بیس پہ آپ نے کہہ دیا. ایک اچھے ایک میٹنگ میں ہم اسی طرح بیٹھے تھے, تو اس نے کہا کہ ہم نے جو لوگ انٹرویوز کیے تو 10% کو میں نے جاب دیا تھا پچھلے, تو وہ تو ایک انٹرویو پہ تو نہیں ہوگی اسی طرح. تو اس کو میں کہا کہ 16% جو گریجویٹ ہے IT کے, یہ تو باہر جاتے ہیں ہائر اسٹڈیز کے, تو وہ کاؤنٹ ہے یا نہیں ہے؟ وہ بھی کاؤنٹ ہوں گے کیونکہ ہائر اسٹڈیز کے لیے جا رہے. تو 16% کا ایک نمبر ہے کہ دے آر گوئنگ آؤٹ سائڈ پاکستان, وہ ہائر اسٹڈیز کے لیے جاتی ہے یا پاکستان بھی ہائر اسٹڈی کے لیے. تو یہ نمبر شاید تھوڑا سا جو ہے نا
इतना डिस्करेजिंग नहीं है ये, तो ऐसा ये होगा कोई 40% डिस्कशन, हाँ डिस्कशन के लिए हम 50 भी कर लेते हैं, अच्छा। क्योंकि 50% पाकिस्तानी अच्छा, बच्चा- फिर मैं अभी रिसेंटली मैंने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया केपी गवर्नमेंट की एक टास्क फोर्स में, उसमें एम्प्लॉयमेंट वाला था, अनएम्प्लॉयमेंट का जो इशू है, तो स्टेटिस्टिकल ब्यूरो का कुछ वेग सा डेटा अवेलेबल है इसमें पाकिस्तान में, उसके केपी के उसका वो दिया था उसने कि इंजीनियरिंग मेडिकल और ये जो टॉप नोच के वो है प्रोग्राम्स, उसमें 20% अनएम्प्लॉयमेंट उसने कहा था 6 मंथ से लेके 3 ईयर्स तक। ये काउंट भी ऐसा नहीं होगा कि डे 1 पे होगा, ये 6 मंथ से लेके 3 ईयर्स तक होते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी यही है। उसमें जब आप काउंट करते हैं किसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट अगर निकल गया और 3 साल तक उसको जॉब नहीं मिल गया, तो फिर इसको हम कहते हैं कि अनएम्प्लॉयड है। 3 साल तक ये स्ट्रगल करते जॉब्स के लिए, 6 महीने तो बिल्कुल मिनिमम टाइम है, तो 6 महीने के बाद ही कहीं जाके काउंट करेंगे। तो ये भी एक शायद उसका जो पैरामीटर्स होंगे उसको भी सेट करना होगा। तो स्टेटिस्टिकल ब्यूरो के मुताबिक 20% है, वर्ल्ड का जो टोटल वो है 6% होना चाहिए। 6% से अनएम्प्लॉयमेंट 3 साल तक ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये एक स्टैंडर्ड है। तो हम उसी तक हमने पहुँचने, तो हमने एक विजन बना के केपी गवर्नमेंट को दे दिए कि किस तरह करेंगे। अब मैं एक चीज़ पे आता हूँ कि जो प्रॉब्लम्स हमने पहले भी किया, प्रॉब्लम्स क्या है, देखो हम वी आर रिसर्चर, हमें अगर कोई इशू आ गया तो हम पहले जाते प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते। प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज ऑल टुगेदर, प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज पता नहीं है, और फिर अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट का पता चल गया, लेट्स मैं कहता हूँ कि IT के ग्रेजुएट्स का क्वालिटी अच्छी नहीं है, अब इसके साथ मैं एग्री होता हूँ, तो नेक्स्ट स्टेज क्या होगा, हम गैप एनालिसिस पे जाते हैं। हम जो रिसर्च भी करते हैं, पेपर लिखते हैं गैप एनालिसिस पे, तो हमने गैप एनालिसिस किया था इंसेक के प्लेटफॉर्म से भी, GC के IT मिनिस्ट्री के साथ मिल के। तो गैप एनालिसिस में जो मैं जिस नतीजे पहुँच गया था, शुएब साहब भी थे उसमें सब, कि एग्जीक्यूशन ऑफ द करिकुलम, तो आप जो करिकुलम का उस पर मैं आता हूँ बाद में, कि एग्जीक्यूशन ऑफ करिकुलम इज अ सीरियस इशू। अब उसमें ये इशू है कि उसके वो कौन एग्जीक्यूट करेगा करिकुलम, स्टूडेंट नहीं एग्जीक्यूट कर सकते, नहीं VC एग्जीक्यूट कर सके, टीचर ही होंगे, IT के जो टीचर्स है या किसी भी सब्जेक्ट के टीचर्स है। तो आई थिंक वी नीड टू फोकस ऑन द टीचर्स, द क्वालिटी ऑफ द टीचर। अभी जो 4 वो दिए पिलर्स का प्रोग्राम सेक्रेटरी साहब ने, उसमें टीचर्स का जिक्र नहीं है। तो अगर टीचर्स आप एक्सक्लूड करें तो हाउ यू कैन इम्प्रूव क्वालिटी, जब हमने जो एनालिसिस किया उसके मुताबिक टीचर्स का इशू है, एग्जीक्यूशन का इशू है जो टीचर ने करने। उसके लिए इंसेक का है भी, डॉक्टर शाफी साहब बैठे, तो हम कुछ प्लान करें कि टीचर्स को किस तरह हाउ वी कैन एक्चुअली इम्प्रूव देयर क्वालिटी। जब वो इम्प्रूव होगी क्वालिटी तो फिर आगे शायद कुछ चीज़ें जो, तो इसमें मुझे लग रहा है कि करिकुलम को समझना, इसको अब इस वक्त जो करिकुलम है जो 23 में हमने डिज़ाइन किया उसको पब्लिश किए, ये IEEE ACM IEEE के करिकुलम पे बेस है, उसका नॉलेज जो मॉडल उसी पे बेस है, वही कोर्सेज है तकरीबन उसी तरह है, उसी तरह नंबर ऑफ क्रेडिट हाउस का सिस्टम भी वही है, डोमेन जो है एरियाज वो भी वही है, सब कुछ। तो उस करिकुलम में मुझे नहीं लगे, उसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है करिकुलम में। इलेक्टिव्स इसमें 7 इलेक्टिव्स है, अब 7 इलेक्टिव्स में आप इजीली यू कैन मल्च सर टेक्नोलॉजी। फ्लेक्सिबिलिटी पे चूंकि बात हुई है, जब भी हम एक्रेडिटेशन के लिए जाते हैं, खासतौर पे थोड़ा रिमोट एरियाज में, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ से हमें रिस्पांस में मिलती है कि जी HEC ने जो करिकुलम फिक्स किया है हम इसको नहीं छेड़ सकते। ये कितना हद तक ठीक बात है? ये बिल्कुल गलत है। हमने कभी भी नहीं कहा है कि ये देखो करिकुलम में तो ऑलवेज द एकेडमिक फ्रीडम ऑफ द यूनिवर्सिटी दैट इज प्रोटेक्टेड। इसके अंदर कंटेंट्स पे हमने कभी भी नहीं कहा कि यही कंटेंट सारे पढ़ाएंगे, लेकिन उसका कुछ बेस्ट कंटेंट्स होते हैं। आप एक कोर्स दे, आप डेटा सिस्टम हो गया, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, उसमें स्टेक्स क्यू वगैरह जो फंडामेंटल टॉपिक्स उसको तो नहीं निकाल सकते। तो नहीं निकाल। अब IEEE का करिकुलम हो ACM का अगर उसको समझे तो उसमें यही है कि एक सब्जेक्ट के अंदर कोर कंटेंट्स होते हैं, उसी पे कंप्रोमाइज नहीं, कोर कंटेंट्स पढ़ाने होंगे। उसके बाद उसके अंदर ऑप्शनल कंटेंट्स होंगे, वो अप टू द यूनिवर्सिटी को उसके साइड पे जाती है। अगर कोई यूनिवर्सिटी ने कहा कि मैंने एल्गोरिथम्स पे ज़्यादा जाना है, ऑप्टिमाइजेशन पे करने, वो दे कैन गो टू दैट एरिया। उसके बाद इलेक्टिव्स में हमने ओपनली लिखा होता है कि ये लिस्ट है, लेकिन दिस इज नॉट लिमिटेड टू दिस। आप कोई नए मर्जिंग हो है वो डाल सकते हैं, जो आपका जो स्किल्स वाला है, जो सर्टिफिकेशंस है, वो ये कैन बी मर्ज टू द इलेक्टिव्स। थैंक यू। इस पैनल के ये आधे घंटे में खत्म होता है, उसके बाद वी हैव 30 मिनट्स क्वेश्चन आंसर सेशन। और माशाल्लाह जो यहाँ सामने ऑडियंस बैठी है ये भी बहुत पावरफुल ऑडियंस है, मतलब इफ वी स्टार्ट नेमिंग देम अ लॉट ऑफ रेलेवेंट पीपल। सो प्लीज़ अगर कोई क्वेश्चन है तो नोट डाउन करें, विल हैव अ डिस्कशन। आपको भी कुछ सजेशन हो तो वो भी वेलकम है। सो आई गो टू डॉक्टर शोएब नाउ। सर एक तो करिकुलम आउटडेट पे थोड़ा सा बताइएगा। एक जो टीचर की क्वालिफिकेशन का एक प्रॉब्लम है जो कि
ہے تو صحیح. جی میں تو 3-4 چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نا کیوریکولم کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں, اور یہ میں نے پرائم منسٹر صاحب کے سامنے بھی ایک دفعہ میٹنگ ہو رہی تھی تو میں بتایا ACM میں خود کوآرڈینیٹر تھا, تو ہم کوئی 75 لوگ سارے پاکستان سے بلائے ہوئے تھے کیوریکولم بنانے کے لیے. تو ہم نے انہیں گائیڈ لائن یہ دی تھی کہ جو ACM کا کیوریکولم ہے جس کو 500 لوگ دنیا میں مل کے بناتے ہیں, اس کو ریویو کرتے ہیں, آپ صرف اس کو ایڈہیئر کریں. There is absolutely no problem with the curriculum. Curriculum is not something which you can change every day. کوئی بھی نہیں کرتا, چاہے وہ MIT ہو چاہے اسٹینفرڈ ہو. کیوریکولم ایسی چیز نہیں ہے آپ کے اچھا اب یہ آ گیا تو ہم اس کو چینج کر لیں. ہم نے اتنا اس میں فلیکسیبلٹی رکھی ہوتی ہے, الیکٹیوز ہوتے ہیں, تو بہت ساری فلیکسیبلٹی کیوریکولم میں ہوتی ہے. اور انڈر گریڈ کا کیوریکولم ہے, ٹھیک ہے, اس میں آپ نے ویسے ہی فنڈامنٹلس, فاؤنڈیشنس ان کو پڑھانا ہوتا ہے. تو I don't see any problem with the curriculum. Curriculum ACM سے تقریباً 100% compliance کے اندر ہے اس کے, چاہے وہ کسی بھی چیز کا curriculum ہو. تو curriculum کا مسئلہ نہیں ہے. دوسرا جس طرح سر نے کہا کہ 60-70% دیکھیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی سے جا کے پوچھیں کہ کیا کوالٹی آف گریجویٹ نکل رہے ہیں نا. انڈیکیٹرز ہیں بہت سارے. انڈیا کر رہا ہے تقریباً اب کتنا $150-200 بلین کر رہا ہے, ویتنام کتنا کر رہا ہے, بنگلہ دیش کتنا کر رہا ہے, سری لنکا کتنا کر رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ جو ایکسپورٹ ہے IT کی وہ کیا ہو رہی ہے. اب پاکستان میں جتنی کمپنیز ہیں, ہم انڈسٹری کو بھی میں برا بھلا کہتا رہتا ہوں کہ بھئی آپ نے کیا بڑا کوئی کام کر کے دکھا دیا, آپ کس طرح کے کام کر رہے ہو. کوئی کتنی انوویشن پاکستان انڈسٹری کر رہی ہے IT کی, ٹھیک ہے, کتنے ہم نے جو ہیں وہ یونیکارنز بنا دیے ہیں, کتنے ہمارے اسٹارٹ اپس جو ہیں بڑے کوئی کامیاب ہو گئے ہیں. تو آپ کو جو بیماری کی علامت ہوتی ہے نا وہ ضروری نہیں ہے پیشنٹ سے پوچھ کے آپ کو پتہ لگے. دیر آر 100 indicators which would tell you کہ we are not doing that good as we should. اور اسپیشلی جب ساری ریلائنس ہی آہستہ آہستہ IT کے اوپر ہوتی جا رہی ہے کہ جی IT ابھی $25 بلین کی بات ہو رہی ہے, 10x کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, 10x کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی. 10x کا مطلب کیا ہے؟ 10x کا مطلب یہ ہے کہ 10 گنا یونیورسٹیاں بن جائیں گی. کیا 10 گنا ہم IT گریجویٹس پروڈیوس کر لیں گے؟ کیا ہم 10 گنا جو ہے وہ کس طرح سے آپ 10 گنا کریں گے 4 سال میں؟ از اٹ ایون ریئلائزیبل ٹارگیٹ ٹو بی 10x؟ سمپل سا کوشچن ہے. 10x کا سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے ہر چیز کو 10 گنا کر دیں. ٹھیک ہے, تو میں کہوں گا 10 گنا کا مطلب ہے نوائز 10 گنا ہوگی, کوئی اس میں کوئی اچھی چیز 10 گنا. تو انڈیکیٹرز بہت زیادہ کلیئر ہیں, ٹارگیٹ بہت زیادہ کلیئر ہیں. ٹارگیٹ میڈم کہہ کے گئی ہیں $25 بلین کا ٹارگیٹ ہے. تو جو ہم آج یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا اس کو $25 بلین کرنے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ 2.5 بلین ہے. تو اب اگر وہ ٹارگیٹ کو یہ کرنا ہے تو کیا ایسے گریجویٹ ہم پروڈیوس کر رہے ہیں؟ نا دس از اے کوشچن کہ کیا ایسے گریجویٹ پروڈیوس کر رہے ہیں کہ جو 4 سال میں انڈسٹری کو 10x کر دیں گے, ہماری ایکسپورٹ کو 10x کر دیں گے؟ کیا اس سے بھی ہم پیچھے آئیں گے AI کی وجہ سے؟ اور جو جتنی ریفارمز ہو رہی ہیں, میڈم نے بڑی اچھی بات کی ہے, وہ لینئر نہیں رہا, ایکسپونینشیل ہو گیا. جب آپ پیچھے جاؤ گے تو ایکسپونینشیل پیچھے جاؤ گے, لینئر پیچھے نہیں جاؤ گے. ٹھیک ہے, تو بہت آسان سی بات ہے. انڈیکیٹرز آر ٹیلنگ کہ بھائی وی آر ناٹ ڈوئنگ دیٹ گڈ. انڈسٹری ہماری میں کوئی پروڈکٹ نہیں بیچ رہا, سروسز بیچ رہے ہیں, لوگوں کو بیچ رہے ہیں, ان کو ٹریننگیں کرواتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ ہم کم قیمت پہ ان کو بیچتے ہیں. تو 10x تو اس طرح سے نہیں ہو سکتے ہم لوگ, unless we don't do innovation, unless we have our own products. ٹھیک ہے, تو بہت زیادہ ایک آؤٹ آف دا باکس اسٹریٹجی چاہیے 10x کرنے کے لیے. یہ سادہ اسٹریٹجی نہیں چاہیے. آپ کہیں گے کیوریکولم میں یہ کورس ڈال دیں گے, اس سے کیا ہوگا؟ کیوریکولم اٹس اسمال تھنگ, کیوریکولم کو چینج بھی کر لیں. دوسری جہاں تک ٹیچرس کی بات ہے, وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو اچھے ٹیچرس ہیں سارے چھوڑ کے, آپ ماشاء اللہ فاسٹ میں تھے, اب آپ انڈسٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں. زیادہ تر لوگ تو یہ ملک ہی چھوڑ کر چلے گئے ہیں. ہم جو اچھا ٹیچر ہے اس کی رسپیکٹ نہیں ہم دیں گے, اس کو وہ ویلیو نہیں دیں گے, اس کو سیلری نہیں دیں گے, بلڈنگ پہ لگا دیں گے پیسے, اس کی سیلری نہیں بڑھائیں گے. ٹھیک ہے, اب وہ بیچارہ کیا کرے؟ وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے جی آپ, میں نے 3 سال سے میری سیلری آپ نے وہی رکھی ہوئی ہے, 5% آپ مجھے انکریز دے رہے ہو, مجھے تو اب UAE سے آفر ہو گئی ہے, وائی وڈ ہی اسٹاپ؟ اور ٹیچر ہے اصل جو فنڈامنٹل مین پرسن ہے وہ ٹیچر ہے, اٹس ناٹ ایون اے یونیورسٹی. اچھا ٹیچر ہے وہ اچھے اسٹوڈنٹ پروڈیوس کرے گا. ٹھیک ہے, یہ ماشاء اللہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. جب میں آیا تھا تو یہ EME کالج کے گریجویٹ ہیں ہمارے, اور ہم تھوڑے سے فیکلٹی ممبر تھے, سارے باہر سے پڑھ کر آئے ہوئے تھے, پیشن سے آئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, اور ماشاءاللہ سے اس زمانے کے جو ہمارے گریجویٹس ہیں وہ دنیا میں پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. لیکن آج کے دور میں جب میں دیکھتا ہوں, ٹیچر سے ملتا ہوں, جدھر جاؤ پتہ لگتا ہے کہ یہ بھی چھوڑ کے چلا گیا, یہ بھی 90 سے کوئی 70 لوگ چڑھے گئے چھوڑ کر. تو جو آپ کے ٹیچرس کو ہی نہیں آپ ریٹین کر رہے تو باقی چیزیں تو میننگ لیس. سولوشن کیا ہوگا؟ سولوشن یہ ہے کہ آپ کو دیکھیے, جیسا میں نے کہا کہ اگر واقعی آپ کرنا چاہتے ہیں 25x, پہلے تو واقعی کرنا چاہتے ہیں, میں نے PM صاحب سے پوچھا تھا اگر واقعی کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو بڑا ٹرانسفارمیشنل چیزیں کرنی پڑیں گی. پھر اس طرح سے نہیں ہوگا کہ آپ بس یہ کیریکولم کو صحیح کر لیں. سرٹیفکیشن سے کیا ہوگا؟
ٹھیک ہے, میرا چلیے اسکل سکھا دیں گے, ٹھیک ہے آپ سکھا دیں, اچھی بات ہے, آئی ایم ناٹ اگینسٹ اٹ کہ آپ اس کو کریکولم میں لے کر آئیں, لیکن یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. میں نے بڑی ایک کمپریہنسو سی, آئی مین آئی کین ناٹ جسٹ اس سارا پلان جو میں نے پرائم منسٹر صاحب کو بنا کے دیا تھا, ہی ایگریڈ, ہی واز ویری اپریشیٹو. ٹیچر کو تو آپ کو دیکھا, اچھے ٹیچر کو آپ کو ویلیو دینی ہوگی, اس کو اچھی سیلری دینی ہوگی, اس کو پیمپرڈ کرنا پڑے گا, اس کو عزت دینی ہوگی. آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اچھا ٹیچر فنڈامنٹل ہے. آپ اچھے ٹیچر کو ریٹین نہیں کر رہی اگر یونیورسٹی, اور وہ بلڈنگوں پہ پیسے لگا رہی ہے اور وہ ایکسپینشن پہ پیسے لگا رہی ہے, تو وہ بہت ظلم کر رہی ہے. پاکستان کے ساتھ بھی ظلم کر رہی ہے, اس ٹیچر کے ساتھ بھی ظلم کر رہی ہے, ان سارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی ظلم کر رہی ہے جو کہ اس یونیورسٹی کے نام پر اس یونیورسٹی میں آئے ہیں. ڈاکٹر جمیل, اگر اسلام آباد سے, لاہور سے, کراچی سے باہر جائیں تو ٹیچرس کی جو ایوریج کوالٹی ہوگی وہ تو اور کم ہو جاتی ہے. کیا کریں, ٹیچرس کا کیا کریں؟ اور ٹھیک ہے اگر ڈرین یہ ہو رہا ہے جس طرح ٹاپ اسلام آباد کی یونیورسٹی سے لوگ دبئی چلے گئے, تو جو رورل ایریا کی وہ اسلام آباد آ جائیں گے, تو وہ بیچارے کدھر جائیں گے جو تھوڑا سا مین شہروں میں نہیں. جو نا ڈرین بہت زیادہ ہے ریموٹ ایریاز میں, کیونکہ موسٹلی وہ ٹیچرس بھی کئی باہر سے پی ڈی کر کے گئے تھے, تو وہ ایچ ای سی کے اسکالرشپ پہ یا وہاں کے لوکل گورنمنٹ کے اسکالرشپ پہ, تو وہ تو زیادہ شاید وہ ہے. اب اس وقت کچھ یونیورسٹیز ہیں جس میں 50 تک پی ایچ ڈیز واپس چلے گئے پچھلے 2-3 سال میں. تو میں اپنے یونیورسٹی کے بعد ابھی میں تو 1 مہینہ ہو گیا, تو 17 پی ایچ ڈیز ایسا ہے کہ وہ باہر چلے گئے, جس میں 12-13 کمپیوٹرس تھے. وہ واپس نہیں آنا چاہتے. اور میں ابھی کل ہمارا سنڈیکیٹ میٹنگ ہے, اس میں اس سے ریکویسٹ کی, 3-4 سے اگری ہو گیا کہ وہ آئیں گے, 1 سال بعد آئیں گے, کوئی 2 سال بعد آئے گا. تو یہ سچویشن اگر آپ سے 17 پی ایچ ڈی چلے جائیں گے تو ٹوٹل آپ نے تو 5-6 سال میں 50 بنائے, تو 50 میں 17 چلے گئے, تو آپ کا تو برین ڈرین بہت زیادہ ہے ریموٹ ایریاز میں, کیونکہ وہ اور سچویشنز بہت وہ ہے. میں آئی ٹوٹلی اگری ود شعیب صاحب کہ جو ٹیچرس کا اگر ہم اس کا سیلریز آپ دیکھیں نا, ٹیکس کو دے کے باقی چیزوں کو, ایک ٹیچر سے میں بات کر رہا تھا, یہ تھوڑا سا میں بتاتا ہوں آپ کو, لیکن کل 2 دن پہلے کہ آپ واپس آ جائیں. اس نے کہا کہ آپ زیادہ جو بانڈ کے پیسے وہ کتنا ہے, وہ 1 کروڑ کوئی 20 لاکھ بنتے. اس نے کہا میں واپس کر دوں گا, آپ بس کہتے آپ نے کال کے مجھے تو میں واپس کر دوں گا. تو اس میں کہتے 50 لاکھ تک تقریباً ہے اس کا انکم مہینے کا. تو 50 لاکھ ایک بندہ اگر کما رہے تو وہ اس کو 1 کروڑ کیا ہے 2-3. سر آپ باہر جائیں نا, آئی ٹی کے پروفیسر کو 65,000, 70,000, 85,000 یہ سیلریز ہیں. اگر آپ ذرا بڑی جگہوں سے نکلیں تو آپ کو شرم آتی ہے, ان کو بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ ہماری یہ سیلری ہے. یہ ایک جو وہ دوسرے کہ آپ کا سسٹم جو ہے نا, میں آپ کو کوئکلی ایک بات تو ایک بس 2 منٹ اس پہ لوں گا. ایک آکسفورڈ یونیورسٹی میں 80s کا بات ہے کہ بی او جی کے جو چیئرپرسن شی وزٹڈ دیا, تو اس نے وہاں جا کے وی سی واز ناٹ ان دی آفس, تو واپس آ رہی تھی وی سی کا, اس کو راستے میں ملا. تو اس کو دے کہ سر اف یو آر ہیئر ہو از رننگ دی یونیورسٹی. اس نے کہا اٹس ناٹ می, از دا سسٹم دیٹ رننگ دی یونیورسٹی. آپ کے ساتھ کہ وہ سسٹم مسنگ ہے کسی بھی یونیورسٹی میں, یا کسی آپ ایچ ای سی لے لیں, ایچ ای ڈی لے لیں, سسٹم ہے نہیں. جب وہ سسٹم شوڈ پروٹیکٹ آرگنائزیشن ناٹ دی انڈیویجول. تو اس وجہ سے وہ سارا جب وہ آپ پورا سسٹم ایکو سسٹم ہوگا نا پورا, آپ نے اپنے انڈسٹری, آپ کا جو گورنمنٹ کے رولس ہے, ایکٹ ہے یونیورسٹی کے اندر, یہ ساری چیزیں, آپ کا کنسٹیٹیوشن بھی ہے, یہ سارے ایک ایکو سسٹم میں لا کے ایک دفعہ دیکھیں گے سب چیزیں ٹھیک, تو پھر کام شاید کوئی گدڑ سنگھ ہی نہیں ہے. تو یہ ہوگا. لیکن کوئی سولوشن نہیں ہے, کوئی سلور بلٹ نہیں ہے جو دے دیں اور کہ لیکن آپ کا چلو 10% آپ کا جو ریموٹ ایریاز میں بہت سچویشن اور بھی ہے کافی. ایک یونیورسٹی میں جب گیا تھے ایز اے وی سی, تو واپس جب میں آ رہا تھا 3 سال بعد, تو ایک فیکلٹی ممبر نے مجھے میرا تعریف کر رہا تھا. گڈ ٹو جب آپ کا تعریف کوئی کرتے تو خوشی ہوتی ہے بہت زیادہ. تو وہ تعریف یہ کر رہا تھا کہ 16 سال اس یونیورسٹی میں کمپیوٹرس کے لیب نہیں تھے. 16 سال, ٹھیک ہے, اب آپ کے آنے کے بعد آپ لیب بن گئے. تو یہ ایک وہ تھا, ناٹ آئی ایم پریزنگ مائی سیلف, لیکن یہ میں سچویشن بتاتا ہوں. اسی طرح کئی یونیورسٹیز میں ہم نے وزٹ کیے ہیں, ایک این سی کے طرف سے. لیبز اگر ہے بھی تو اتنا سبسٹینڈ. تو سر اینسیک تو بیٹھی ہوئی ہے, وہ کیوں نہیں کچھ کرتی؟ وہ تو 10 سال سے بیٹھی ہوئی ہے, 15 سال سے, وہ کیوں نہیں کچھ کرتی؟ یہ مجھے پتا ہے, اس کا جواب پتا ہے, لیکن میں کچھ اینسیک کا یہ ہے کہ اس نے جس حالات میں کام کیے ہیں, وی شوڈ اپریشیٹ اٹ. سارے لوگ اس میں آئے, چیئر پرسن آئے, بہت زبردست ٹیم. اور اس نے میرے خیال میں یہاں تک جو بات ہے جو آپ کو ایٹ لیسٹ یہ تو بتا دی کہ کیا اسلام اس کے ہے, کچھ نہ کچھ ٹریننگ کریکولم کا دیکھو. کسی آپ کمپیئر کریں نا کریکولم کا 6 یا 7 ورژن ہو گئے کریکولم کے,
تو یہ 6-7 ورژن والنٹیئرلی بنانا کریکولم کو, اس پہ اسٹڈی کرنا, اس کا اسٹینڈرڈ بھی آپ دیکھیں بالکل آپ کمپیریبل ٹو دے. تو یہ انسیک کا تو کچھ کنٹریبیوشن ہے, اس نے ایک پروسیجر بنا دیے, اسٹینڈرڈس بنا دیے, ٹریننگس کروا دیے. یہ سارے چیزیں بھی ایک سسٹم تو دے رہے. انسیک کا ایک اکیڈمک وہ ہے. ہم پولیسنگ والا یہ اس کے ساتھ تو ہے پرسنلی اکیڈمکس کبھی بھی یہ بات نہیں کرے گا کلوز ڈاؤن کرے, بند کرے, اس کو شٹ ڈاؤن کرے. یہ اکیڈمکس کا ہے نہیں. اکیڈمکس میں تو آپ آلویز آپ اس کو پھر مشروم شروع ہو جائیں گے. آپ آلویز یو گروم پیپل, نٹ کہ آپ اس کو کہتے آپ بند ہو جائے. سو گروم کرنے کے لیے ویلکم ٹو ڈاکٹر راشد. آپ ٹیکنالوجی یونیورسٹی بھی ہیں, ٹیکنالوجی سکھانی ہے, گول ہے فیکلٹی کو سکھانی ہے. پہلے تو اسی کو سکھائیں گے نا تو آگے چلے گی. کیسے کریں, کیا کریں؟ ضرورت بھی ہے ویسے یا نہیں؟ ضرورت بھی ہے اور فیکلٹی ولنگ بھی ہے. یہاں پہ آپ سروے کر لیں, آلموسٹ 100% ول ریز دیئر ہینڈ دیٹ وی وانٹ ٹو ڈو سرٹیفکیشن. مسئلہ کیا ہے؟ شارٹیج آف فیکلٹی. منیمم 7 فیکلٹی آپ نے 50 اسٹوڈنٹس کے لیے رکھنی ہے. ہمارے لیے چیلنج ہوتا ہے ان 7 کو یونیورسٹی میں ہائر کرنا. ہائر کر کے پھر ہم ان سے کہیں کہ جی آپ پہلا سیمسٹر آف لے لیں, ڈو یور کنسنٹریٹ آن فیکلٹی ڈیولپمنٹ, سرٹیفکیشن. ٹائم آف نہیں دے سکتے, چلیں آپ نے کسی طرح ٹائم آف دے دیا, آپ ان کو فنڈ نہیں کر سکتے. سر نے جو کہا پروفیسر کی جو سیلری ہے اس میں وہ ایک سرٹیفکیشن کر لے, بڑی بات ہے پوری لائف ٹائم میں. تو آپ پش تو کر رہے ہیں سرٹیفکیشن لیں, جنہوں نے سرٹیفائی کرنا ہے ان کو آپ کریں, ان میں ٹیلنٹ ہے. آل دے نیڈ ٹو ڈو از ہیو دی اپرچونیٹی, دا ٹائم اینڈ دا ریسورسز ٹو الاؤ دیم ٹو سٹ فار دی ایگزام اینڈ دے ول ایس اٹ. سو ایک طریقہ یہ ہے کہ ریسورسز دیں اور ٹیچرس کو کم از کم ریلیونٹ ٹیکنالوجیز میں سرٹیفائی کرا دیں کہ کم از کم وہ اسکل تو حاصل کریں. سر اور دوسرا پوائنٹ یہ, وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل وین اٹ کمز ٹو ماڈیفائنگ دا کریکولم. آؤٹ اسٹینڈنگ کریکولم ہے ہمارا. 2005 میں کمپیوٹنگ کونسل اسٹیبلش ہوئی تھی. 20 ایئرس میں جو کرنٹ اسٹیٹ آف کریکولم ہے اٹ از آؤٹ اسٹینڈنگ. آپ انڈسٹری سے پوچھیں, آپ یونیورسٹی سے پوچھیں, نو ڈاؤٹ کرنٹ جو ریویژن ہے اس میں انہوں نے 100% انکریز کیا ہے لیب کانٹینٹ کو. ٹھیک ہے, بٹ آئی ٹی کی جو فیلڈ ہے اس میں آپ کی ٹیکنالوجی آتے اور جاتے پتہ نہیں چلتا. آپ کا گریجویٹ 4 سال میں تیار ہوتا ہے, اس سے پہلے اگر آپ نے کوئی چیز کریکولم میں انکلوڈ کرنی ہے 2 سال کا آپ کو ٹائم پیریڈ چاہیے. تو ایسی چیز آپ کریکولم کا حصہ نہیں بنا سکتے جو کہ 6 سال میں آبسلیٹ ہو جائے. اور ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں کہ جو آبسلیٹ ہوئی ہیں. پڑھاتے رہے ہیں اور بعد میں بچہ آبسلیٹ ہو. تھرڈ چیز یہ ہے کہ ہم نے اوور اسکل نہیں کرنا. اے آئی کی فیلڈ میں اگر آپ انڈسٹری میں جائیں نا, دے ول سے کہ جی دا مین پرابلم از اوور اسکلنگ. بچے کو ڈیپ نیورل نیٹ ورک چلانا آتا ہے, ٹھیک ہے, مشین لرننگ کے الگو چلانے آتے ہیں, اس سے پوچھ لیں کہ ہاں جی چل رہا ہے, بالکل چل رہا ہے. کیوں چل رہا ہے, کوئی پتہ نہیں کیوں چل رہا ہے. جو بیسک کور نالج ہے نا دیٹ از مسنگ. اور آئی ٹی میں بہت آسان ہے اسکلز دینا, مطلب روز نئے ٹول آ رہے ہیں, آپ گھنٹہ لگائیں بچہ جو ہے فلوئنٹ ہو جائے گا, لیفٹ رائٹ کرے گا, انڈسٹری میں جائے گا. لیکن جب اس کے پیچھے اسے پوچھا جائے گا کہ واٹ از دا behind the knowledge behind it, he will be blank. So we have to be very careful, maintain a balance between core knowledge and latest skills. احمد صاحب, سیم کوشچن. پرابلم ایک ٹیچر کو ٹارگیٹ کریں اور کوشش کریں کہ چلو 10% ٹیچر کچھ کورسز کو اپ گریڈ کرنے کے لیے ٹیکنالوجی سیکھ لیں, 100% نہیں کرتے. وٹ کین بی دا وے فارورڈ؟ I'll just share with you ہم کیا کرتے ہیں. We train about, چونکہ we run a certification program in Pakistan, so we run about at least 3 teachers training program. تو ہم کرتے کیا ہیں کہ ہر سال ہم اپنا کورس کانٹینٹ اپڈیٹ کرتے ہیں, and then we go out and we basically make these boot camps جہاں پر 200-300 ٹیچرس کے ساتھ we work with them and we update the course content. But we have a very bad one thing, that whatever we do, we teach, or whatever, we take exams. So based on that, then we will basically check. So whether it is any level, اگر کچھ چیز پڑھائی ہے تو اس کا ایگزام ہوگا. تو اٹ از جسٹ ٹیچروں کے ایگزام بھی لینے پڑیں گے. ٹیچر کے ایگزام ہم بالکل لیتے ہیں. تھینک یو. اچھا, کمنگ بیک ٹو ڈاکٹر شریف. ایک چیز آئی جسٹ وانٹ ٹو ایڈ. ابھی پچھلا جب آپ ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہے تھے ریگارڈنگ کہ جی وٹ از, اینڈ آئی سو یو کہ یو سیڈ کہ وہ کیا گر ہے کہ جس کی وجہ سے ہم 10x پہ چلے جائیں. تو اس وقت ہماری جو ڈیجیٹل اکانومی کی کنٹریبیوشن ہے جی وہ 5% پہ ہے. تو میرے خیال میں امیجیٹلی اس کو اگلے 4 سال میں 10 ٹائمس کر دیں. اگر ڈیجیٹل اکانومی کنٹریبیوشن 5 سے 15 پہ چلی جاتی ہے تو یہ سارا مسئلہ ویسے ہی حل ہو جائے گا.
the cycle it will generate business, it will generate backward requirement. We would need people. There was a time in 2001, I believe, I was part of Motorola at that time, تو ہم کالیں کر کے پاکستان سے باہر سے لوگوں کو بلایا کرتے تھے. So I remember کہ 40 کے قریب لوگوں کو میں نے ہائر کروایا باہر سے توڑوا کے, کیونکہ پاکستان میں ریسورس نہیں تھی. We were that short of people in Pakistan. So coming back, I think if economy can move, especially the digital part, it will have a very big effect on the whole thing. It will solve a lot of problems. Okay. So again, being the industry side, سر میں بندہ ہائر کرنے جاتا ہوں, یونیورسٹی کا بچے کا انٹرویو کرتا ہوں, اس کو ریئیکٹ نہیں آتی, اس کو موبائل اپلیکیشن اینڈرائڈ ڈیولپمنٹ نہیں آتی, اس کو آئی او ایس پہ اس نے کبھی کام نہیں کیا ہوتا, اس نے گٹ پہ کبھی کام نہیں کیا ہوتا, اس نے اے ڈبلیو ایس پہ کبھی کام نہیں کیا ہوتا, اس کو میں آخر میں یہ کہتا ہوں بھائی تو سرٹیفکیشن کر لے, بٹ اس کا وہ 3 مہینے سے 6 مہینے تو اس پہ ضائع ہو گئے. تو یہ وہ سرٹیفکیشن یونیورسٹی میں کیوں نہیں کر کے آ سکتا, یہ نالج پہلے کیوں نہیں لے کے آ سکتا, کیونکہ نالج گیپ تو ہے, بہرحال اسکل گیپ بھی ہے. دیکھیں اصل میں نا جو ایشو ہے نا وہ اسیسمنٹ کا ایشو ہے. یونیورسٹیز میں آپ کریکولم میں جو مرضی لکھ دیں, ہم نے بہت کوشش کی کہ یونیورسٹیز او بی کی طرف آ جائیں, فوکس کریں, اپنے جو ہے نا آؤٹ کمس صحیح طرح سے ڈیفائن کریں, پھر اس کی اٹینمنٹس کے اوپر آئیں, اسٹینڈرڈائزیشن ہو, تاکہ کوئی بھی نہیں کرتا ابھی تک. میں نے خود تقریباً سارے پاکستان میں جا کے ٹریننگیں بھی کروائیں. کسی یونیورسٹی پہ چلے جائیں, اسیسمنٹ کا مسئلہ ہے. وی فیلڈ ناٹ اونلی ان یونیورسٹیز, میٹرک نقلیں, ایف اے نقلیں, ایف ایس سی نقلیں. جب تک آپ کی اسیسمنٹ ہی نہیں صحیح ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پتہ نہیں جو پروڈکٹ آ رہا ہے وہ کیسا ہے. تو یہ جو سرٹیفکیشن ہے یہ آپ کو ہیلپ کر رہا ہے اسیسمنٹ میں میرے حساب سے. اٹس اونلی کہ بھائی ایک انٹرنیشنل سرٹیفکیشن ہے, 2 نمبری تو نہیں ہے. آپ اب اسٹوڈنٹ کو بھی پتہ ہے کہ اس نے تیاری کرے گا تو اس کو سرٹیفکیٹ ملنا ہے. اور تو وے آف ٹیچنگ بھی تھوڑا چینج ہے نا سرٹیفکیشنز کا, ہینڈز آن بھی ذرا زیادہ ہو جاتا ہے کچھ سرٹیفکیشن میں. آپ دیکھیں آپ نے کریکولم میں بہت زیادہ ہینڈز آن ایلیمنٹ ڈالے ہیں, لیکن اگر وہ لیبز ہو ہی نہیں رہی ہیں. اب لیب پتہ چلتا ہے کہ 45 منٹ کی لیب ہوتی ہے, ہم نے کہا 3 گھنٹے کی لیب ہے, صحیح ہے. تو آپ کس طرح سے 3 گھنٹے کی ہوتی ہے, اس میں پڑھانے لگ جاتا ہے, اور اس میں پڑھانے لگ جاتا ہے, اور تو بڑا مسائل تو بہت زیادہ ہیں. تو میرا خیال ہے ہمیں سرٹیفکیشن پہ جانے کا فائدہ ہے, اور میں زیادہ یہ سمجھتا ہوں کہ وہ انٹرنیشنل سرٹیفکیشن ہے تو بچے کو بھی پتہ ہے کہ وہ پڑھے گا تو پاس ہوگا. جس طرح او اے لیول میں اور میٹرک ایف ایس سی میں یہ بہت زیادہ فرق ہے کہ آپ بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ اسیسمنٹ میں کس طرح سے آپ کو مارکس مل جاتے ہیں. تو اسیسمنٹ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈائزیشن کے اوپر کوئی بھی چیز جو آپ کی کوالٹی کو ہیلپ کرے وہ ہمیں ضرور کرنی چاہیے, اور ہمیں اس کو اف وی کین میک پارٹ آف دی کریکولم. ظاہر ہے اسکیل کرنا 75,000 لوگوں پہ مشکل ہے, تو ہمیں یا تو اس کو کوئی پائلٹ چلا لیں یا کوئی یونیورسٹیز کو ایک آپشن دے دیں کہ جو اسٹوڈنٹس یہ سرٹیفکیشن والی اسٹریم سے ڈگری کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں. بڑی اچھی بات ہے, آپ کو ایک سرٹیفائڈ ریسورس اگر آپ کو آسانی سے نظر آ جاتا ہے, اسی میں جو کوئی نوائز کی بات کی, تو آپ کے لیے تو بہت اچھا انڈسٹری کے لیے. تو آئی تھنک وی شوڈ سپورٹس سرٹیفکیشن ان دا ڈگری پروگرام. ڈاکٹر جمیل, اسٹینڈرڈائزیشن بھی ایک دکھتی رگ ہے. اچھا ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ بھی دیتا ہوں, وہ نہ کرو یار اسٹینڈرڈائزیشن کر کے تو آپ فاسٹ کو نیچے لے آتے ہیں رورل یونیورسٹی کے برابر, تو بجائے اس کے کہ رورل یونیورسٹی کو اسٹینڈرڈ پہ اوپر جائیں. یہ بھی تو ایک آرگیومنٹ ہے. تو وائی ڈو یو تھنک اسٹینڈرڈائزیشن از امپورٹنٹ, سرٹیفکیشن کا اس میں کیا رول ہے؟ جی یہ بہت امپارٹنٹ ہے. آپ اس کا جو تھوڑا سا ہسٹری ہے وہ 99 میں یہ اسٹارٹ ہو گیا تھا, بلونی ڈکلریشن, جو یورپ میں 25 کنٹریز نے مل کے ایک ماڈل بنا رہے تھے کہ اسٹینڈرڈائزیشن ہونا چاہیے. اس کا 3 شاید ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ موبلٹی اینڈ فیکلٹی موبلٹی ہو, اینڈ دا سیکنڈ از امپلائبلٹی, دیٹ از دا سیکنڈ. اور تھرڈ یہ ہے کہ آپ کا ریجنل اینڈ انٹرنیشنل کمپیٹیونیس ہوگا. تو یہ 3 چیزوں کو دیکھ کے پہلے والا کام جو اسٹوڈنٹ موبلٹی ہے وہ کسی حد تک شاید ہم کریں. چیز کا ایکسٹینڈرڈ ہے, ایک کریکولم ہے, کریڈٹ سسٹم ہے کہ ہمارا 132-30 پہ ہم بات کریں تو یہ تو ہے کہ اسٹوڈنٹ اگر جانا چاہتے ہیں ایک یونیورسٹی سے وائی میں تو دیکھیں موو, یہ کام ہو گیا. ٹیچرس کے لیے بھی پاسبلٹی ہے کہ موو کرے تو اس کو شاید پرابلم نہیں ہوگی. ہم نے تھنک اس 2 چیزیں نیکسٹ وہ بھول گئے کہ امپلائمنٹ اور اس کا کمپیٹیونیس ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ اگر ہم اس کو بھی لیں اسٹینڈرڈائزیشن میں تو پھر کام ہو جائے گا. امپلائمنٹ میں پھر آپ کو کئی چیزیں اور دیکھنے ہوں گے. وہ ایک پورا ایکو سسٹم ایسا نہیں ہے کہ اس میں شاید آپ کو ریسرچ پہ بھی جانا ہوگا. اب میں تھوڑا سروے کیا, بالکل فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے کہ کے پی کے یونیورسٹیز میں 36 میں صرف 4 یونیورسٹیز میں اورک ہے. وہ اٹ ڈزنٹ مین کہ اورک ہوگا تو بہت اچھی ریسرچ ہوگی, لیکن اورک
ایک سرٹیفکیشن ضرور ہے کہ آپ کے ساتھ اور ایک ریسرچ ہے. لیکن اسٹینڈرڈائزیشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے کورسز ایک طرح کے پڑھائیں گے پورے پاکستان میں. کس طرح میرے خیال میں دیکھو ایسا ہے نا کہ ایک نالج ماڈل ہے نا, وہ نالج ماڈل کس سے بنتی ہے؟ وہ از اے سیٹ آف نالج ایریاز, اور پھر آپ جب نالج ایریا سے وہ کیا ہے وہ سیٹ آف جو ہے نا یونٹس ہوتے ہیں, نالج یونٹس. پھر یونٹس کے نالج یونٹس از اے سیٹ آف ٹاپکس اینڈ ایسوسیٹڈ آؤٹ کمس. تو وہاں تک جب آپ پہنچ جاتے تو اب آپ ٹاپکس کیا ہے, ٹاپکس ہے الیکٹیوز اینڈ آپشنل, یہ جو کمپلسری ٹاپکس ہے کور اینڈ آپشنل. اس کے بعد آپ کا اسکلس کیا ہے, اسکلس کیا ہوتے ایک آؤٹ کم کے ساتھ لنک ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے جو نالج ماڈل ہے دیٹ ایکچولی گوز ٹو اسکلس. تو اسکلس پہ آپ جا کے تو ہم نے آؤٹ کمس ڈیفائن کیے, ہمارے کریکولم میں آؤٹ کمس ہے, لرننگ آؤٹ کمس ہے. اب یونیورسٹی ایگزیکیوشن کا جو بات میں اگر یونیورسٹی کو چاہیے کہ وہ اپنا نالج ماڈل تو میپ کرے اس کے اوپر کہ میں نے اسکلس کو اس آؤٹ کمس کو اچیو کرنے, تو اس کے لیے اسکلس کیا ہے, اس اسکلس کے لیے مجھے کیا چاہیے, کیا ٹاپکس چاہیے. وہ ٹاپکس پہ آ کے یونٹس بنا دے. یونٹ جب بن جائے گا تو نالج ایریاز بن جائیں گے, اور نالج ایریاز ول کنورٹ ٹو نالج ماڈل. جو اے سی ایم کا اس وقت 1724 کے کریکولم ابھی جو آ گیا جنوری 24 میں, تو اس میں ٹوٹل 17 نالج ایریاز ہیں, اور اس نے پھر اس کو یونٹس میں بھی کنورٹ کیا. سو آل دی وے اٹ گوز ٹو دی لرننگ آؤٹ کمس, وہ اسکل میں جاتے. تو یہ مجھے اسٹینڈرڈائزیشن از ویری پاکستان کے لیے اس وقت بہت امپارٹنٹ, اس لیے کہ ہمارے جو 18 امینڈمنٹ ہے اس کے بعد تو بہت امپارٹنٹ ہے کہ سارے ملک میں جا کے بلکہ ڈویژنل لیول پہ جانا. ہم ایک ٹاپ یونیورسٹی میں ایکریڈیشن کے لیے گئے, اس نے کہا سر شعیب میرے ساتھ تھے, انہوں نے کہا بھائی ہم ٹاپ پہلے ہی ہیں, ہمیں تمہاری اس کی ضرورت ہی نہیں. نہیں لیکن اسٹینڈرڈائزیشن از اسٹل پارٹ آف PGC, وہ اسٹینڈرڈائزیشن سے تو باہر نہیں نکل سکتے نا. 18 امینڈمنٹ کا مطلب تو یہ نہیں, ہم نے تو جواب یہی دیا تھا, تو اس میں وہ وفاق سے باہر نہیں. اصل میں 18 امینڈمنٹ کا بھی مطلب یہ تھا کہ سارے صوبے مل کے انسٹیٹیوشن وہ اسٹینڈرڈز بنائیں گے, اور وہ اسٹینڈرڈ پہ سب اپلائی ہوگا. تو اسٹینڈرڈائزیشن شاید از ویری امپارٹینٹ اسی میں. ڈاکٹر راشد, اگر کریکولم میں اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ چلو 10% ہی صحیح سرٹیفکیشن کو انکلوڈ کرنا ہو, بیکاز وہ ایک اسکل تو بہرحال دے رہا ہے, ہینڈز آن اسکل بھی دے رہا ہے, اور یہ بھی ہمیں نظر آ گیا ہے کہ ٹیچرس کی شاید کیپیسٹی نہیں ہے, تو کیا وے فارورڈ ہوگا؟ کین وی ایکچولی ڈو دیٹ؟ از اٹ ڈویبل؟ اور پھر اس کے بعد ہم اس کے پرابلمس بھی جائیں گے, لیکن پہلے یہ بتائیں کہ کیا ہو سکتا ہے. First of all, we need to be clear about what we are calling certification. Certification is a means of assessment of a candidate's skill. It doesn't cover the knowledge aspect. تو اگر آپ صرف سرٹیفکیشن کو صرف نہیں 10% سرٹیفکیشن کو لے آئیں گے نا, اٹ مینس سم ون ہیز ٹو پریپیئر دیٹ اسٹوڈنٹ ان دیٹ knowledge area so he is able to take that exam and become کیونکہ مجھے شروع میں سر نے کہا وہ بھی بڑا اب چیلنج یہ ہے کہ اگر نیو ٹیک سرٹیفائی کر دے, ہم سرٹیفکیٹ دے دیں, اس کی ویلیو نہیں ہے. انٹرنیشنل ہے, ہم بات کریں فار ایگزامپل AWS کی فیس بھی ادھر جا رہی ہے, سینٹر بھی ان کا ہے, تو وہ تو ہمارے اس سے ڈومین سے نکل گیا. تو لیکن کریکولم میں پچھلا والا کہ جی نہیں, کریکولم میں ایڈ نہیں کر سکتے, یہاں پہ رکیے. کریکولم میں اس کو موڈیفائی کریں کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ کورس نہ پڑھیں, اس کی جگہ سرٹیفکیشن کر کے آ جاؤ. آسان سوال. بالکل ہے. 130 کریڈٹ آورس کا کریکولم ہے, 4 ایئرس کی لمٹ ہے. اگر ہم کوئی چیز ایڈ کر رہے ہیں, ہم نے کچھ ریموو کرنا ہے نا, تو آپ مجھے بتا دیں. جو ویب کا کورس پڑھا رہے ہیں اس کی جگہ اس سے کہ یار میٹا کی سرٹیفکیشن کراؤ. جو کلاؤڈ کا آپ نے اسٹارٹ ہی کیا تھا کہ جی فل اسٹیک اس کو نہیں آتا, اس کو ریئیکٹ نیٹو نہیں آتا, اس کو گیٹ نہیں آتا, اب آپ کہہ رہے ہیں ویب کا کورس نکال کے اس کو سرٹیفائی. کیونکہ ویب کا وہ پڑھ رہا ہے اور اس کو نہیں آ رہا. پرابلم یہ ہے نا, کیونکہ ہم نے تو ابھی تک یہ ایگریمنٹ کیا نا کہ کورسز تو ہم آفر کر رہے ہیں, مسئلہ تو ڈلیوری میں, ایگزیکیوشن میں. سرٹیفکیشن میں ہینڈز آن نہیں ہے. اٹ اگین کمز بیک ٹو یور ڈلیوری میتھڈ. تو جس طرح اگر آپ نے اس کو ہینڈز آن ڈلیور کرنا ہے فور سرٹیفکیشن, آپ اس کو کورس کے لیے اسی طرح ڈلیور کر دیں. سرٹیفکیشن میں اب کافی ہینڈز آن ویسے شروع ہو گیا. وی نیڈ ٹو لک ایٹ اٹ. سر ابوبکر صاحب, یہی سوال کہ واقعی اگر ہم سرٹیفکیشن کو کریکولم میں میرا اس میں تھوڑا اوپینین سلائٹلی آئی تھنک ڈفرینٹ اس سینس میں ہے کہ آئی بلیو کہ سرٹیفکیشن جو ہے وہ تھوڑی بیسک ہو جانی چاہیے. مطلب آئی واز ٹاکنگ ٹو سم ون ان UK بیکاز دیز ڈیز آئی ایم ٹرائنگ ٹو ورک ود Prime Minister's initiative on upskilling ICT knowledge base in Pakistan. So certification, yes, it will give you a lot of knowledge of how to use application, and it's also specific to certain areas. جیسے اگر میٹا کی کر رہے ہیں تو میٹا کی وہ بات کر رہا ہے. تو in certain countries وہ اس کو نیچے associate level پہ push کر رہے ہیں. So when people are coming to universities, so they already have a lot of certifications. So they basically will get some credit or advantage at the entry level of university. So yes, of course, یہ double edged sword ہے.
بیکاز اگر ہم نے بہت زیادہ اسکل پہ فوکس کر دیا تو ہم نالج بیس اور ریسرچ اس سب چیز کو چھوڑ دیں گے. سو آئی تھنک یہ بیلنس کریٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے, بیکاز اگر ٹارگیٹ امپلائبلٹی ہے تو یو نیڈ اے اسکل. اٹ کی ناٹ بی کہ پھر وہی والی بات ہمیشہ آئے گی کہ جی جب اسٹوڈنٹ نکلا ہے تو اس کا انڈسٹری کا ایک گیپ ہے, وہ گیپ اسکل تھوڑا سا کور کرتی ہے, چاہے کوئی بھی سرٹیفکیشن ہے, کسی بھی پارٹنر کی ہے, انڈسٹری کی ہے, سو وہ اس کو ہیلپ کرے گی. اور ابھی جو چیز میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں اور 7 سرٹیفکیشنز کر رہے ہیں, تو وہ اپنا ریزیومے, اپنی نالج بیس ویسے اپ گریڈ کر رہے ہیں. تو اس کو 2 طریقے سے ہارنس کیا جا سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ یونیورسٹی اس کو اپنے اندر انکارپوریٹ کر لے, کہ ان کو بھی پتا ہو کہ جی اچھا سرٹن اسٹوڈنٹس ہیں, دے ہیو اے سرٹن نالج کہ ایٹ لیسٹ ان کی اسکل لیول ٹھیک ہے, تو دیٹ ول ہیلپ دیم ان ٹو نالج بیس ایز ویل. سو اگر فرض کریں کہ فاسٹ از فوکسنگ آن کہ جی ہم اے آئی کا سینٹر آف ایکسلنس بنے, تو وہ سرٹیفکیشنز اراؤنڈ اے آئی کو انکریج کرنا شروع کر دے, تو اسکل آن ہینڈ بھی ہے, اینڈ آف کورس دے کین دین اسٹارٹ ٹو پش ویری ایڈوانس کورسز, جو کہ اس کو جب وہ نکلے تو اس کی نالج بھی اور اسکل دونوں کے دونوں ایٹ پار ہے. سو اسی کو اگر میں ایکشن پوائنٹس پہ لے کر آؤں, کیا کرنٹ انفراسٹرکچر, منسٹر صاحبہ نے تو کہا جو مرضی کریں بے شک کرنٹ انفراسٹرکچر سے باہر جائیں, کیا کرنٹ کریکولم یہ ہمیں اجازت دیتا ہے کہ اگر میں کہوں کہ جی اس کورس کی جگہ یہ سرٹیفکیشن دے دو اور یونیورسٹی کے جی میں آپ کے کریڈٹس ریپلیس کر دیتا ہوں, کیا ڈز اٹ الاؤ؟ میرا خیال ہے دیکھیں اے سی ایم میں بھی نا سارا فوکس 2023 میں کمپیٹنس پہ انہوں نے دے دیا. کمپیٹنس از سینٹرل, کمپیٹنس مینس اسکلز. سو جیسے کہ آپ کمپیٹنس کو ایویلیویٹ کریں کہ ہاؤ اے اسٹوڈنٹ از مور کمپیٹنٹ ٹو ٹیک اے جاب. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑی سی محنت تو کرنی پڑے گی, ہمیں تھوڑا سا میپنگ کرنی پڑے گی, ہمیں دیکھنا پڑے گا کون سے سرٹیفکیٹس جو ہیں وہ کس کیوریکولم کے کس کانٹینٹ کو کور کر رہے ہیں. ایک ایکشن پوائنٹ یہ نکلتا ہے کہ وی نیڈ ٹو لسٹ ڈاؤن سرٹیفکیٹس اینڈ میپنگ کہ کون سی سرٹیفکیٹس انٹرنیشنلی ریکگنائزیبل ہیں, ایچ ای سی پرہیپس ود پاشا, کہ کون سی سرٹیفکیٹس ایسی ہیں جن کو انکلوڈ کرنا ضروری ہے, اور پھر میپنگ فرام دا فیکلٹی کہ یہ کیسے میچ کرتے ہیں. جی یہ مسئلہ یہ ہمیں کمپیوٹنگ کونسل کو کرنا پڑے گا, ایچ ای سی کو کرنا پڑے گا کہ ہم کیوریکولم کو کھول کے دیکھیں, ہم اس کے میپس کریٹ کریں, ان کو شیڈ کریں, اور پھر اسٹریم جنریٹ کریں یا پائلٹ کریں یا اسٹریم کریں, کہ ہم ایکسپیریمنٹ کریں اس کو. کچھ یونیورسٹیز میں جو اچھی یونیورسٹیز ہیں, فاسٹ میں کہیں, ہم نس کو کہیں کہ یہ بھی ایک تھوڑی اسٹریم شروع کریں آپ. Any student who wants to opt for a certificate based degree program, تو وہ اس کو کرے, انسٹیڈ کہ ہم ایک دم سے بہت بڑے اسکیل پہ لے جائیں, پھر پتہ لگے پھر پتہ چلے یونیورسٹیاں بند ہو گئی ہیں, پھر پتہ چلے سب سرٹیفکیشن شروع ہوئی, اینڈ دین وی گرو. وی ہیو سین دس ہیپننگ ایکچولی 2001 جب کمپیوٹر آیا, ایوری ویئر واز سرٹیفکیشن, یہاں پہ رولا, پی جی ڈی شروع ہو گئے. ہاں 1 لاکھ لوگوں کو انہوں نے کہا ہم جاوا سرٹیفائڈ بنا دیں گے, اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو سرٹیفکیٹ تو ایک بیلنس رکھیے, کیونکہ اتنا زیادہ پش ہے آپ کو نیشنل لیول سے, منسٹری سے, ایچ ای سی سے, تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس میں کرنے میں کوئی حرج نہیں کرنا چاہیے, ہمیں ییلڈ کرنا چاہیے اس کے اوپر, اور یا پائلٹ کر لیں کہیں پہ کسی ایک یونیورسٹی کو. دے ول بی یونیورسٹیز ول بی ویری ولنگ, ورچوئل یونیورسٹی والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ زیادہ ایک اگر اس طرح کا کوئی ہو کے چلے جی ہم ایک پائلٹ کر کے دیکھتے ہیں 4 یونیورسٹیز میں. اور چوتھا یہ ہے کہ پھر اگر نیشنل لیول پہ کرنا ہے تو پھر آپ کوئی پارٹنرشپ کریں, اے ڈبلیو ایس سے کریں, گوگل سے کریں, سسکو سے کریں, جونیپر سے کریں, ہواوے سے کریں, تو دین یو میک اٹ پارٹ آف دی کاسٹ. تو ایک بہت بڑا امپیکٹ, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کاسٹ تو ہمارے پاس ابھی بچے وہ ویسے ہی فیسیں دے رہا ہے, وہ سرٹیفکیشن کے بھی پیسے دے, تو پاسبل نہیں ہے انلیس کہ گورنمنٹ سبسڈائز کرے, گورنمنٹ ایچ ای سی لیول کے اوپر ان لوگوں کے ساتھ پارٹنرشپ سائن کرے. گوگل از ویری کین, ہم میٹا کے ساتھ بھی بہت ساری میٹنگ کر چکے ہیں, تو ان کے ساتھ کریں, ان کو بہت فائدہ ہے کہ ان کے سرٹیفائڈ جب لوگ پروڈیوس ہوں گے تو ان کی جو ہے اس وقت جو جسٹ فار اویئرنس, اس وقت ایک نارمل سرٹیفکیشن اگر کرنے جا رہے ہیں $100 تو مسئلہ ہی ڈفرینٹ ویلیو $300 کی بھی ہے, $300 کی تھوڑی بہتر آ جاتی ہے, انیشیل 100 سے تو کچھ کم ہے ہی نہیں. ہاں جی, تو $100 کا بھی مطلب 28,000-30,000 روپے ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کو ٹرائی ضرور کرنا چاہیے. آئی ایم فار ایٹ لیسٹ پائلٹ کے اوپر, یس ایٹ لیسٹ پائلٹ یا ایکسٹریم بنا کے کچھ اسٹوڈنٹس ٹو گیٹ انٹو دس. اور یہ پورا کورس بھی ریپلیس ہو سکتا ہے, یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. آئی کینٹ جسٹ سٹنگ ہیئر آئی کینٹ سے کہ وہ ہو سکتا ہے. جمیل صاحب
سر کیا ہم پورے کورسز کی جگہ ریپلیس کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کی نالج میں کوئی یونیورسٹی ہے اس وقت جو یہ کر رہی ہے؟ ایک دوسرا، اگر نہیں کر سکتے تو کیا ماڈل ہو سکتا ہے؟ 20 نمبر دے دیں بچوں کو سرٹیفکیشن کے، وڈ دیٹ ورک؟ از ویری مچ پاسبل. دیکھو یہ تو اپ ٹو دی یونیورسٹی ہے، اس کے ایکڈیمک فریڈم ہے. وہ اگر میں ابھی 2007 یا 6 کا بعد ہے کہ میں ادھر ایکلا یونیورسٹی میں تھا، تو اسی وقت ہم نے سسکو کا سرٹیفکیشن 4 ہوتے تھے لیولس. سسکو کے ساتھ مل کے ہم نے لیبس بنا لیے، اسی کے ساتھ اسے ہم نے اکوپمنٹ لے لی. اسی وقت کوئی 2-2.5 ملین کے اکوپمنٹ بہت زیادہ ہوتے تھے، تو وہ لے کے 4 سرٹیفکیٹس ہم نے کنورٹ کیے تو 2 کورسز ایکویلنٹ ٹو 90 کریڈٹ 90 کنٹیکٹس آؤ. ٹھیک ہے، وہ میپنگ ہم نے خود کیا سارا. لوکل ایک ٹیوٹر تھا، اب ایک کورس پڑھا دیا اسی طریقے سے. وہ جو اس وقت آتے تھے آن لائن والا. اب لوکل ٹیوٹر کا کام یہ تھا کہ وہ ایگزام لے لے اسٹوڈنٹ سے. سرٹیفکیٹ کا ایگزام بھی ہوتا تھا، یہ بھی ہوتا تھا. اسٹوڈنٹ کو انسینٹیو یہ تھے کہ آپ نے پیمنٹ آپ ایک ہی پیمنٹ کریں، جو بھی پیمنٹ کے وہ ہم نے سسکو کے پیمنٹ کے وہی. یونیورسٹی نے کچھ پیسے نہیں رکھے اپنے پاس. اور اسپیشل ٹاپک ان نیٹورکنگ اس کا نام تھا، اس کورس کا ٹائٹل تھا، جو آلریڈی اٹ واز الاؤڈ ان اور کریکولم. ہمارے ایک جو الیکٹیوز تھے اس میں اسپیشل ٹاپکس تھے. تو یہ تو از اپ ٹو دی یونیورسٹی کہ وہ خود بیٹھ کے کچھ کام خود بھی کرے نا. یہ تو نہیں ہے کہ ہر وقت لیکن یونیورسٹی کے پاس یہ اختیار ہے. میں خیر میں تو بالکل ہے. میں تو کہتا ہوں کہ میں نے خود ہی کیے ہے. اچھا دوسرے کہ میپنگ ہم نے ابھی کیے ہے، بہت اچھا میپنگ کیے. ہم جس صاحب بیٹھے تھے اس وقت ہم ایک میپنگ بھی کر چکے کہ آپ پورا سی ایس کے ڈگری جس میں آپ کا 24-25 کورسز ہے جو سی ایس کے کورسز ٹیکنیکل ہے، اس کو ہم نے کورسیرا کے ساتھ جو اسی کے ساتھ لائسنس ایک وہ ہے، ایک اوپن سورس والا ہے، تو اس میں ہم نے میپنگ کروا کے اور پھر اے آئی کا ماڈل بھی یوز کیا. ڈاکٹر امجد صاحب بیٹھے تھے، میں نے خود بھی اس پہ میپنگ یہ کر رہا تھا اس پہ. وہ بھی کہ سسویٹ ڈگری اس سے کروا دے خود کہ سسویٹ ڈگری میں آپ کو کیا چاہیے، کہ آپ کا اسکل سیٹ سے کمپیٹنسی جو شعیب صاحب نے کہا کہ کیا ہے، کون سے آپ کو ایریاز چاہیے. اور یہ اسٹوڈنٹ آگے اگر آگے موو کرے گا ٹو بیچلر پروگرام تو اس کے لیے کیا چاہیے. تو اس پہ ہم نے ایک میپنگ کی. اب پائلٹ نہیں کیا ابھی، ہم اس کو پائلٹ کر سکتے ہیں. 1-2 یونیورسٹیز میں اچھے میں اس کو سسویٹ ڈگری چلائے. بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایسا ہو کہ آن لائن ہو اور اس کے ساتھ اے آئی کو لنک کروا کے، جو اے آئی کا ٹیوٹر کا بات ہم کریں GC میں، وہ اس کے لیے بھی شاید پیسے وغیرہ مل گئے ہیں GDP کے پروجیکٹ پہ. تو اگر ہم ایک اے آئی ٹیوٹر بنا دیں اسی طرح کورسز اس سے پڑھوا دیں تو اسٹوڈنٹ خود بخود ایک ڈگری کرے سسویٹ. اب کوئی یونیورسٹی اس کو اون کرے، اس کا کوالٹی یونیورسٹی کرے خود. تو اٹ از ویری مچ پاسبل. اسی طرح یہ سارے کورسز اگر آپ ویسے بھی کورسیرا کر دیں کہ اس وقت تو آپ CS+ کروا سکتے ہیں. جی بالکل کورسیرا تو آپ اس میں اسسمنٹ تھوڑی ویک ہے. شاید آج سے کوئی 10 سال بعد ایون 5 سال بعد اسٹوڈنٹ جو ینگ اسٹوڈنٹ ہے، یہ جو لوگ ہیں وہ ہنسیں گے کہ یہ کس طرح بڑی بڑی یونیورسٹی بناتے تھے اور 4 سال لے کے جا کے ہاؤس اریسٹ ہوتے تھے ہم، اسپیشلی فیمیل اسٹوڈنٹ جس ہاسٹل میں رکھتے ہیں اس کو. تو وہ کہیں گے یہ سب کچھ موبائل میں، یہ تو ڈگریز کرنا کسی بھی یونیورسٹی کے کسی ورلڈ کے اس میں رجسٹرڈ کروا دے. تو مجھے نہیں لگا کہ اس میں یہ تو ہونا چاہیے پاکستان میں. پاکستان میں تو بہت زیادہ ضروری ہے یہ چیز. سو ایک ایکشن پوائنٹ ہمیں یہ سمجھ آئی کہ فیکلٹی کی جو ٹیکنیکل سکلز ہیں دے آر لو، وی نو دیٹ. اس کا ایکشن پوائنٹ یہ ہے کہ شاید انہیں کی سرٹیفکیشن کرا دو. پک ایریاز، پک ٹاپکس، ان کی تو میرا خیال ہے وہ تو نمبر کم ہے، 75,000 اسٹوڈنٹ ہر سال پہ تو اچھی خاصی کاسٹ ہے. ان کی سرٹیفکیشن کرائیں بٹ ود ایویلویشن جس طرح ہوائی والے کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ ہمیں ویکیوم نظر آیا. دوسرا سرٹیفکیشنز نالج کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے ابھی تک. ہم یونانیمس ہیں اس میں، وی ہیو اے کنسنسس کہ وہ جو کور کی نالج ہے ابھی بھی سرٹیفکیشن اس کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. جو الیکٹیو میں ہم پڑھا رہے ہیں اس کی بہرحال ریپلیسمنٹ ہو سکتی ہے. اس کا میکینزم لیکن بنانا پڑے گا، ورنہ ایک پاکستان کا جو کلچر ہے شاید وہ لٹ مچانا والا، وہ پھر لٹ مچ جائے گی. پتہ چلے گا لوگوں نے کورس کوئی نہیں پڑھا تو 15 سرٹیفکیشنیں لگا دی ہیں. ایسا ہوتا ہے ہمارے یہاں. سو شاید وہ فریم ورک بنانا پڑے گا. سو کمپیوٹنگ کاؤنسل کی اس میں ذمہ داری ہے، HEC کی ذمہ داری ہے، فیکلٹی کی خود بھی تو کچھ ذمہ داری ہے کہ وہ شاید خود بھی تو یہ ٹریننگ اور کورسز لے سکتی ہے. دوسرا بات، اگر اسٹوڈنٹس پہ جائیں گے تو اسٹوڈنٹ نے وہ سرٹیفکیشن کرنی ہے تو سبسڈی کے بغیر نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم صرف اسلام آباد، لاہور، کراچی کی بات نہیں کرے، فلوئنٹ بچوں کی بات نہیں کرے. اس سے باہر جائیں گے تو نہیں ہو سکے گی. وی نیڈ ٹو کم اپ وتھ سبسڈائز پروگرام. اس میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے مشورہ دیا، وی کین گو فار سم لنکیجز ود مائکروسافٹ، ود میٹا، کہ جی سبسڈائز پاکستان میں، گوگل کے ساتھ کہ جی سبسڈائز پاکستان میں کرائیں. ایک جو ڈاکٹر جمیل نے بات کی ہے، بس آخر راؤنڈ اس پہ کرتے ہیں دین ویل اوپن دا فلور. سر جی جو AI کر رہی ہے آنے والے دنوں میں، ٹھیک ہے، یہ تو ہم
مسئلہ یہ حل کر رہے ہیں کہ 10 سال پہلے گیٹ آیا تھا, ابھی تک بچے کو گیٹ نہیں پڑھا رہے, یہ تو یہ والا مسئلہ ہے. اب تو پورا جو وے آف ہاؤ اے کمپیوٹنگ گریجویٹ از گوئنگ ٹو آپریٹ از چینجنگ. اب تو اس سے ہم انٹرویو میں لوپ بھی نہیں لگانا پوچھتے, پہلے تو پوچھتے تھے. ڈیٹا اسٹرکچر کے سوال بھی پوچھنا ہم نے کم کر دیے ہیں, کیونکہ ہمیں پتا ہے اس نے جی پی ٹی سے پوچھنا ہے, وہ بہتر جواب دے گا, بچے نے کیا کرنا ہے. کوڈ کوالٹی بھی جی پی ٹی ہے. ہم جس طرف جا رہے ہیں کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ صبح منسٹر صاحبہ نے بھی یہ کہا, جو اے آئی کی وجہ سے امپیکٹ آ رہا ہے, کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ اور اگر آف کورس پہلا جواب یہ ہے کہ تیار ہیں, لیکن دوسرا جواب یہ ہے جو جمیل صاحب کہہ رہے ہیں, ہو سکتا ہے 4-5 سال کی 10 سال بعد وی ڈونٹ سی یونیورسٹیز ایز دے آر ٹوڈے. شوڈ وی اسٹارٹ تھنکنگ آن دیٹ؟ پہلے میں ڈاکٹر صاحب کے پاس, پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں. سر راشد. We are 100% ready. All we need to do is embrace it. گیٹ ہم نے نہیں پڑھائی ابھی تک بچوں کو. نئی چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے. I go back 20-30 years, ہم اسمبلی میں پروگرامنگ کرواتے تھے, ٹھیک ہے. ہائی لیول لینگویج آئی, ہم نے اس پہ شفٹ کر دیا. لیکن سر جو 2002 میں ہم نے کیا, آج بھی کورسز وہی پڑھا رہے ہیں نا, تو ایک شفٹ ہم نے تب کی, اس کے بعد 20 سال ہم نے شفٹ نہیں کی, تو اگلی شفٹ ہمیں کرنی ہے. اس کا مطلب ہے کہ شفٹ تو کرنی ہے. شفٹ وی نیڈ ٹو ٹون ڈاؤن دا. دیکھیں آپ کرنٹ جو کریکولم ہے اس میں اسمبلی لینگویج ایک کورس کے اندر 2 یا 3 لیکچر میں ٹچ ہوتا ہے. جنہوں نے اس ایریا میں سسٹمس پروگرامنگ میں جانا ہے دے آر مور دین ویلکم, لیکن اوور آل جو ہے ہم نہیں کور کرواتے. تو سیم یہی ہوگا کہ لیٹس سے اگر 6 months 1 year ڈاؤن دا لائن اگر آپ کا فل اسٹیک ڈیولپر ریپلیس ہو گیا چیٹ جی پی ٹی یا کلاؤڈ سے, so we need to embrace that in our web development courses. We need to start including that. Okay, use chat. Back end تو 80% جنریٹ ہو رہا ہے. بالکل. 80% of back end code is. And very soon in the next year will be 100%, and we need to put that in the classroom. That okay, stop. You know what the code is. Use ChatGPT to generate this program. We need to evolve with it. So ban نہ کریں. پہلے یہ تو ایک ریکویسٹ ہے میری بھی 100% embrace it. کہ شروع میں بے شک کور کورسز میں بین کریں, آگے جا کے کم از کم الیکٹیوز میں let him learn how to use GPT for coding. Even in that ایک ٹائم تھا کہ ہم کیلکولیٹر بھی منع کرتے پرنٹڈ اسائنمنٹ ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے. It has to be handwritten. پھر ہم پرنٹڈ پہ گئے, پھر ہم نے پرنٹڈ بھی چھوڑ دیا. ہم نے کہا ای میل کر دو, اپلوڈ کر دو. مجھے یاد ہے ڈاکٹر آفتاب کے ساتھ ICET کانفرنس تھی فاسٹ پشاور میں, تو میں ادھر گیا, سر نے مجھے کی نوٹ کے لیے بلایا تھا. تو 2000 سارے میں چاہتے کب کیا سر؟ پچھلے نہیں سر 3-4 سال ریسنٹ بات کریں. اچھا ٹھیک, 2 سال پرانی بات. تو وہ وہاں پہ میں نے کہا تھا کہ اب یہ جو کمپیوٹر سائنس کے گریجویٹس ہیں ان کا بڑا مشکل ہو جائے گا سروائیو کرنا, کیونکہ کوڈنگ جو ہے وہ ہاں اسپیشلی بیکاز اس وقت میں نے کورس پڑھایا تھا AI فار آل, یہ یوٹیوب پہ بھی پڑھا ہوا ہے سارا. تو اس میں نے کہا تھا پری ریکوزٹ کوئی نہیں ہے. اف یو ڈونٹ ایون نو دا پروگرامنگ یو کین رجسٹر ان دا کورس. سو میتھس کے گریجویٹس, ایون انجینئرنگ مینجمنٹ کے گریجویٹس, میں نے کہا وہ کورس لیں. ہر اسائنمنٹ پروگرامنگ کی ہوگی, لیکن کوئی بھی ایک سنگل لائن آف کوڈ نہیں لکھے گا. یہ میں آپ سے 2 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو الحمد للہ آئی واز ایکسپیریمنٹنگ کہ ہاؤ وی کین ٹرانسفارم ایجوکیشن ود AI. پچھلے سیمسٹر میں نے کورس پڑھایا جنریٹو AI اسسٹڈ چپ ڈیزائننگ. اس میں بھی میرا پرومس یہی تھا کہ آپ کسی نے ایک لائن آف کوڈ خود سے نہیں لکھنا ہے, صحیح ہے. ہم اتنی اچھی طرح سے پرابلم کو ڈیفائن کر کے, بریک کر کے, ویری کمپلیکس ڈیزائنس ویل ایبل ٹو جسٹ جنریٹ کوڈ فار دیٹ. ابھی میں خود یہاں پہ اسی روڈ پہ ہمارا آفس ہے کیئر کا, 250 لوگ ہیں. میں ایک پروجیکٹ کر رہا ہوں ایک انٹرلوپ کے لیے, بہت ویری کمپلیکس پروجیکٹ, اینڈ اور میرا خیال تھا 10 لوگ میں ہائر کروں گا اس کے لیے, اس پروجیکٹ کو کرنے کے لیے. تو بہت میں نے جب ٹرائی کر لی تو پھر میں خود ایک دن بیٹھ گیا کرنے, اور یقین کریں میں نے اکیلے بیٹھ کے اس کا یوزر انٹرفیس بھی بنا لی 100%, اس کا فرنٹ اینڈ, اس کا بیک اینڈ, اس کے الگورتھم, اینڈ آئی ہیو ناٹ ریٹن اے سنگل لائن آف کوڈ مائی سیلف. صحیح ہے, سارا آئی کوڈ ایبل ٹو جسٹ جنریٹ دیٹ کوڈ. سو دس از دا چیلنج. وہ جو کہہ رہے ہیں ہم تیار ہیں, تیار کی ضرورت نہیں ہے. کیا ہم اس کو ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے AI کو. ٹو می AI از لائک این آپریٹنگ سسٹم آف ایجوکیشن. اٹس گوئنگ ٹو بی این آپریٹنگ سسٹم آف ایجوکیشن. بڑی ہمیں پڑھانا پڑتا تھا اسمبلی لینگویج, ہمیں پڑھانے پڑتے تھے انٹرفیسز, یہ سیریل پورٹ ہے, یہ ہے. آپ کو OS نہیں ہوتا تھا, مائکرو کنٹرولرز کے اوپر آپ کو پروگرامنگ کرنی پڑتی تھی. OS آ گیا تو کیا ہوا کہ یو ڈونٹ کیئر کہ کس طرح سے ہارڈ ڈسک پہ لکھا جا رہا ہے, یو ڈونٹ کیئر کہ آپ نے ایک وہ دیا, ساکٹ کھولی, آپ نے ڈیٹا بھیج دیا. ایبسٹریکشن بڑھتا گیا. جس میں ایبسٹریکشن بڑھ گیا تو کیپیسٹی ٹو ڈو مور بڑھ گئی. دیکھیں ایبسٹریکشن کا کیا فائدہ ہوتا ہے. ایبسٹریکشن کا صرف یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جتنا آپ کو ایبسٹریکشن ملتی ہے, آپریٹنگ سسٹم دیتا ہے یا مڈل ویئرز دیتے ہیں یا آپ یہ ٹولز دیتے ہیں, تو آپ اس سے 10 گنا زیادہ کام کر سکتے ہیں, کمپلیکسٹی زیادہ سالو کر سکتے ہیں. تو ایجوکیشن کو چینج ہونا ہے پاکستان میں.
اور وہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اے آئی کو ایز اے لیئر اس کو استعمال کریں, اس کو اسیسمنٹ میں, اس کو ٹیچنگ میں, اس کو ایگزام. اب میں پیپر دیے, اوپن بک, اوپن نوٹس, اوپن انٹرنیٹ, اوپن فرینڈس, ٹھیک ہے. سو دس از دا پیپر وچ وڈ سے کہ یار جو مرضی کر لو, ٹھیک ہے. اپنا تھریڈ نکلتا ہے ہر ایک اسٹوڈنٹ کا, اس کا he has to solve his own problem. تو ہمیں بہت زیادہ کریٹو ہونے کی ضرورت ہے. اور یہ جو میڈم بھی بات کر رہی تھی, ہمارے لیے ایک اپرچونیٹی ہے to catch up with the rest of the world because everybody is struggling at this point. تو ایک ہوتا ہے بڑا کم زندگی میں موقع ملتا ہے کہ پوری دنیا ایک یو ٹرن لے کے آ رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. You don't have to take the U-turn. جدھر ہیں آپ اس کو سیدھا اس کے ساتھ مل جائیں. اگر آپ نے یہی کیا کہ نہیں ہم تو پورا جائیں گے اور گھوم کر آئیں گے, تو دنیا تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گئی ہوگی. تو میرا خیال ہے ہمارے پاس ایک اپرچونیٹی ہے, وی مسٹ یوز اٹ. سر یہ بھی بتائیے کہ 4 سال کی ڈگری کی ضرورت رہ جائے گی؟ جی آپ کیونکہ اس کے پازیٹیو میں بولیں گے نا, کیا 4 سال کی ڈگری کی ضرورت رہ جائے گی آج سے 5 سال بعد جب اسکل اویلیبل ہے؟ تو شاید یونیورسٹی بھی اسی طرح نہیں ہوں گے. ایسا رول چینج ہوگا, جس سے ٹیچر کا رول ہے وہ شاید ایسا نہیں ہوگا کلاس روم میں جا کے ٹیچنگ کرے گا, وہ فیسیلیٹیٹر ہوگا. کلاس روم بھی شاید ایسا نہیں ہوگا, وہ ایکٹیویٹی پلیس بن جائے گی. تو لوگ کئی اور جگہ سے پڑھ کے آئیں گے اور موبائل کو یوز کریں گے. میرے خیال میں تو پارس از اے گریٹ اپرچونیٹی. تیار ہے یا نہیں تیار ہے, شاید ہم سو رہے ہیں, ابھی تیار بھی نہیں ہے, سو بھی رہے شاید کچھ جگہوں میں. تو ہمیں یہ تو از این اپرچونیٹی. ہمارے ایکسیس ٹو ہائر ایجوکیشن اس وقت جو ہے وہ 12% ہے, شاید میگزیمم جو GC کا وہ ہے اسٹیٹسٹک, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ KP میں 6% ہے ٹوٹل ایکسیس ٹو ہائر ایجوکیشن. اب یہ اگر ہم نے 28 انڈیا کا ہے یا 40 پہ لے کے جانا ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ابھی ہے وہ کتنا مینی فولڈ آپ کو ڈبل کرنے ہوں گے. تو دس از اے گڈ اپرچونیٹی. اگر میرے پاس اگر میں ٹیچ کرتا ہوں سپوز, اور میں ڈیٹا بیس میں نارملائزیشن پڑھاتا ہوں, کوئی اسٹوڈنٹ ہوں گے اس کے, اب نارملائزیشن میں کتنا کتاب پڑھ کے جاؤں گا کلاس روم, 2 یا 3. تو انسٹیڈ آف دیٹ اگر میں وہ سیٹ بنا دوں کویشچن سے آبجیکٹیو کا, نارملائزیشن میں کیا پڑھانا ہے, اب وہ سیٹ میں ChatGPT کو یا کسی AI انجن کو دے دوں, اب وہ اسٹوڈنٹ کو دکھا دوں کہ دیکھو اسی طرح پڑھے, آپ خود پڑھے, آپ ٹرمینلس پہ بیٹھے, میں سے فیسیلیٹیٹ کروں کہ وہ پڑھے. مین تھنگ از کہ مجھے ایک اسٹوڈنٹ نے پڑھے اور میں اس کو اسیس کروں بعد میں کہ وہ واقعی اس نے سیکھا ہے. یہ رول ہوگا نا. تو میں کیوں محنت کروں اس پہ جا کے 50 کتابیں پڑھوں. اچھے میرے پاس ایک ٹولس ہے. یہ تو کل کوئی کہے کہ کمپیوٹر کو یوز نہ کرے سپوز, یا کیلکولیٹر کو یوز نہ کرے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہمیں اس کو کس طرح اس اپرچونیٹی کو ہم انکیش کریں, یہ بہت امپارٹنٹ ہے. Thank you very much. We have a good consensus on certain things. Now I'd like to open the floor and involve you guys. Suggestion ہو, comment ہو, question ہو, criticism ہو سکتا ہے ہم بہت زیادہ اکیڈمی اورینٹیڈ باتیں کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی انڈسٹری کی کوئی بات آ رہی ہو. So the floor is open, mic is available. ڈاکٹر آفتاب سے we start. ڈاکٹر آفتاب معروف. جی شکریہ جی. مجھے اصل میں کراچی کے لیے نکلنا ہے, تو میں نے کہا میں پہلے باری لے لیتا ہوں. چھوٹی سی مثال ہے سرٹیفکیشنز کے بارے میں, کہ ایک زمانے میں ہم نے اوریکل کی اکیڈمی قائم کی اپنے کیمپس میں. تو وہاں پر یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی اکیڈمی سے اگر کوئی نوجوان رجسٹر ہوتا ہے تو سرٹیفکیشن کی کاسٹ میں 80% کمی ہوگی. تو ہم نے اکیڈمی بنا لی, بچوں کو رجسٹر کرا لیا. پھر ہم نے یہ کیا کہ جو ان کا OCP 1, 2 and 3 کا کریکلم تھا اس کو لیب پہ میپ کیا. جو لیب ہم کراتے تھے اور اب بھی کراتے ہیں وہ سارا OCP 1, 2, 3 کو کور کرتا ہے, اور اس کی پورا ایگزام ہوتا ہے, سارا کچھ ہوتا ہے. سجیشن یہ ہے کہ جو امپورٹنٹ ایریاز ہیں ان کے اندر جو لیبز ہیں ان کو سرٹیفکیشنز پہ میپ کریں, جو مختلف ریلیونٹ سرٹیفکیشنز ہیں, اور اس کے بعد پھر اس کو انکریج کریں کہ لوگ کریں اور کرائیں. اور پھر وہ جو سرٹیفکیشن کی فی وغیرہ ہے یا تو کسی طریقے سے کم ہو یا اس کو تھوڑا بہت فائنانس کیا جائے کسی طریقے سے. ٹھیک ہے, شکریہ. کیونکہ ابھی جو نیا کریکولم ہے اس میں لیب کا کمپوننٹ اور بڑھ گیا ہے. تو یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. سر ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ سر پلیز. السلام علیکم. ارشد بھٹی. سر نے ریفر کیا ورچوئل یونیورسٹی کا. میں تھوڑا سا پہلے بتا دوں, پھر سر سے کویشچن بھی ہے. ہم نے نا وی آر اکیڈمی فار سسکو پاکستان میں نا, اینڈ وی آر دا پریمیئر پارٹنر. تو ہم نے اپنے نیٹورکنگ کے کورسز کے اندر اپنے اسٹوڈنٹس کو انکریج کیا ہے کہ ہو ایور ناٹ دا سرٹیفکیشن بٹ ہو ایور پاسز دیٹ کورس, آن لائن سسکو آفر کرتا ہے, وہی اس کے فارمیٹیو ایگزامس وغیرہ لیتا ہے, اور وہ جب رزلٹ آتا ہے تو پارشل کریڈٹ ٹو دیٹ کورس وی آفر ٹو دیم.
ابھی ہم ایک میں کر رہے ہیں اینڈ وی آر میپنگ فور اندر کورس ایز ویل. تو 2-3 سسکو کی جو سرٹیفکیشن ہے اینڈ دین وی ہیو دا سملر ایگریمنٹ ود دیم کہ اگر ہمارا کوئی بچہ جا کے سرٹیفکیشن لینا چاہتا ہے تو اس کو سبسٹینشیل ڈسکاؤنٹ ملتا ہے فرام سسکو. آئی تھنک دس سجیشن از ویری گڈ اینڈ ایکچولی دس از وٹ سیکرٹری صاحب ان دا مارننگ سرٹیفکیشن کے اوپر کیا کریں. لیکن نمبر از سو ہیوج اینڈ اگر آپ 75,000 تو صرف یونیورسٹی والے ہیں. نہیں اگر آپ وہ دیکھیں نا ڈالر ٹو پاک روپیز 300 روپے تو 1 لاکھ روپیہ تو آپ نے دینا ہی دینا نا پھر اس کو. اچھا نو سر آپ سے یو بین ویری انسٹرومینٹل ان سیول اکارڈ, وہ ابھی تک کوئی ذکر نہیں ہوا, آپ کریکولم میں بات کر رہے تھے. ہاؤ اٹ از گوئنگ ٹو ہیلپ ٹو ریز دا اسٹینڈرڈس اینڈ ایڈریس دس ایشو آف کوالٹی. میرا خیال میں وہ 5-6 سال ہم نے ضائع کر دیے ہیں. دیر ہیز ٹو بی سم ایفرٹ آن ایٹ اے فاسٹ پیس کہ تاکہ ہم اپنی سی ایس کی ڈگریز کو اور آئی ٹی کی ڈگریز کو انٹرنیشنل لیول پہ لے جائیں. تھینک یو. اچھا اسی میں ایڈ کرتے ہوئے, جب ہم او بی امپلیمنٹ کرتے ہیں, انجینئرنگ والے کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم نے تو دیکھا قریب سے, ہم وہ میٹرکس کو آپٹیمائز کرنے لگ جاتے ہیں اینڈ وی لوز دا ریئل اسپرٹ. وہ اس پہ بھی اگر کمنٹ کرنا ہے جی. مثلا شاید یہ سیول ایکارڈ کا میں بہت ہی بڑا وہ اس کا ایڈوکیٹ رہا ہوں. ڈاکٹر الوی کے زمانے میں بھی سر شافی بیٹھے ہوئے ہیں, ڈاکٹر منصور. تو میں نے PC1 بھی لکھا تھا, وہ جو کہ ورچوئل یونیورسٹی نے اس کے اوپر سارے پاکستان میں ٹریننگ بھی دینی تھی, وہاں سے لوگوں کو بلانا تھا. دیکھیں اسیسمنٹ سب سے اہم, اسٹینڈرڈائزیشن اسیسمنٹ بہت اہم چیز ہے. انٹرنیشنل سرٹیفکیشن آف گیٹنگ این ایکولنس ٹو a student studying in Pakistan and studying anywhere in the world, چاہے USA اور پاکستان. اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ بھئی آپ یہ کر لو تو دونوں کی ڈگری ایکویلنٹ ہو جائے گی, تو کتنی بڑی بات ہے یہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے. انجینئرنگ میں کیا انہوں نے, تو ہمارے اسٹوڈنٹس ڈگری لے کے آسٹریلیا کا ویزا مل جاتا ہے انہیں, ٹھیک ہے, وہ جا رہے ہیں وہاں پہ جا کے جاب ڈھونڈتے ہیں, انگلینڈ جا سکتے ہیں کیونکہ ایکویلنس مل گئی ڈگری کی, ٹھیک ہے. اچھا اس کے لیے ہم نے ایک نہ صرف یہ PC1 بنایا, پھر ایک مسئلہ یہ آیا کہ کمپیوٹنگ کونسل ہونی چاہیے. انہوں نے کہا جی انڈیپینڈنٹ باڈی ہونی چاہیے. جو نیشنل کمپیوٹنگ اینڈ ایکریڈیٹیشن کونسل ہے وہ ایک ذیلی ادارہ ہے HEC کا, تو اٹانومی نہیں ہے اس کے اوپر. تو اس کے لیے میں نے پورا ایک ایکٹ لکھا, اس ایکٹ کو 2019 سے وہ چل رہا ہے. اینڈ آئی ڈسکس اٹ ود پرائم منسٹر ہمسیلف کہ سر یہ ہمارا کسی طرح سے جو ایکٹ ہے, ابھی مجھے بڑی خوشی ہے HEC کے چیئرمین صاحب نے بھی کہا کہ یہ کیوں نہیں PMDC اور یہ PEC کی طرح. کمپیوٹنگ اگر اتنی اہم ہے کہ پاکستان میں سارا فوکس ہی اس کے اوپر ہے, تو ہمیں کیا مسئلہ ہے کہ ہم ایک پاکستان کمپیوٹنگ کونسل نہیں بنا سکتے. جب ہم نے اسے بنایا تو ہم نے اس میں انڈسٹری کا بہت ڈفرینٹ, جو ہم نے غلطیاں PC میں کی, PMDC سے کی, اس کو بہت سیکھ کے ہم نے اس کو ڈرافٹ بنایا تھا. وہ پتہ نہیں ابھی کہاں پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے وہ ایک پری ریکوزٹ تھا. اس کے علاوہ بھی ہم نے ابھی اپلائی کیا ہوا ہے. میرے خیال میں ہمیں دس ول ہیلپ ٹو امپروو دی اسٹینڈرڈ آف کمپیوٹنگ ایجوکیشن, بیکاز اب لوگ کوشش کریں گے کہ ان کی ڈگری ایکویلنٹ ہو جائے سیول ایکارڈ کے مطابق, ٹھیک ہے. جب وہ کوشش کریں گے, بیکاز آپ نے بار اوپر کرنا ہے, لوگوں کے اندر ایبلٹی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح سے بنایا ہے کہ اس کو جتنا بڑا چیلنج دیں گے وہ اس کے, آپ چیلنج ہی نہیں دیں گے, آپ اس کو کہیں گے بس تو نے گڑھے سے ٹپنا ہے, تو وہ کہے گا مجھے کیا ضرورت ہے محنت کرنے کی. تو آپ اس کے اسٹینڈرڈ کو ہائی کریں, آپ دیکھیں گے لوگ کس طرح سے اس کو اچیو کرنے کی کوشش کریں گے. تو سر یہ جو OB ہم نے کی اس PEC سے بہت زیادہ ڈفرینٹ طریقے سے کی, کیونکہ PEC کا جو پہلا پروگرام ایکریڈیٹ ہوا تھا وہ میں اس میں شامل تھا, اور مجھے پتا تھا کہ اس میں بہت زیادہ وہ ہمیں ملیشینز نے سکھایا. میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ جو ملیشینز نے ہم PEC کو سکھایا نا, اس میں بہت زیادہ فالٹ ہے. ہمیں اس طرح سے نہیں سیکھنا. ساری دنیا OB کر رہی ہے, ہمیں آسٹریلیا سے سیکھنا ہے, ہمیں ہانگ کانگ سے سیکھنا ہے, ہمیں کوریا سے سیکھنا ہے. دے ڈو اٹ ان اے ویری ڈفرینٹ وے. دا کمپیٹنسی بیسڈ ہے, کمپیوٹنگ پرابلم کو سالو. تو ہم نے جو اپنے کمپیوٹنگ کونسل میں اس کو بنایا وہ بہت ڈفرینٹ طریقے سے بنایا ہے. تو انشاءاللہ اگر ہم اس طرف جاتے ہیں, جو کہ ہمیں ضرور جانا چاہیے, تو آئی ایم ویری ہوپ فل کہ کافی ہمیں نا امپروومنٹ ملے گی ہمیں کمپیوٹنگ. اور وہ جو کلیریکل ورک ہے اب تو غالباً AI سے بہت کچھ سارا ہو جاتا ہے, سارے ٹولز ہیں. اس میں سول ریکارڈ کے اس میں اس وقت جو ایکریڈیٹیشن کا پروسیس ہے وہ از بیسڈ آن سول ریکارڈ. اس کے 10 پیرامیٹرز ہیں, وہی 10 پیرامیٹرز ہم نے اڈاپٹ کیے, کیپنگ ان مائنڈ کہ یہ کبھی ہم رجسٹرڈ ہوں گے. اس کے ساتھ اپلیکیشن از ناؤ لائنگ ود دم, اور شاید اس جون میں اس کا میٹنگ ہے اس کا باڈی کا مین, تو ہوپ فلی کہ ہمیں کوئی رجسٹریشن مل جائے گی.
अब दिन शुएब साहब ने जिस तरह कहा कि अगर कौंसिल का अपना बॉडी है तो इट विल बी देन सिग्नेटरी का वो मिल जाएगा उसको. तो ये इतना प्रोग्रेस है उसमें अभी इस वक्त. सो एक चीज़ जो साबित हो रही है वो ये तो हो रही है कि खाली सर्टिफिकेशन घुसाने से काम नहीं होगा. मतलब बहरहाल करिकुलम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, देयर इज़ अ साइंस बिहाइंड एवरीथिंग दैट इज़ देयर. तो एक ऑर्डर पे अगर हम सारे सर्टिफिकेशन करने लग जाएंगे, दैट माइट एक्चुअली एग्रीवेट द प्रॉब्लम रादर देन सॉल्विंग इट. क्वेश्चन जी, डॉक्टर हारून. Dr. Haroon from UET Texla. First of all, thanks for a very insightful discussion. One of the points in this discussion was about the teacher training, because the curriculum is, I totally agree that curriculum is fine enough, and one of the problem is teacher training. Why or who is actually responsible within Pakistan? Either it's going to be HEC, NSEC, or for Engineering Education, Pakistan Engineering Council, who is going to take an initiative for a structured teacher training program. Thanks to HEC for providing Coursera subscription for the teachers and the student. But my perception is that the Coursera courses are good for the just learning, but assessments are quite weak there. Weak. So we may not be able to empower our teachers in a way where they can actually contribute within the classroom. Why I am talking about this one? Because I am beneficiary of one such kind of program that was actually initiated back in 2007 by ICT R&D Fund. We spent around 1 month dedicatedly in the summer in LUMS. Even Sir Shafe was there. And there were teachers from LUMS and software industry within Lahore. They actually trained around 50 teachers from public sector universities. And what they trained in 2007 about data structures and algorithms, object programming, software engineering. So currently, who is going to take this initiative so that we can impart teachers across the country? So who is going to take this initiative? And what is the incentive for the teacher? वो तो पेपर लिखेगा, उसकी इंक्रीमेंट लग जाएगा, हो जाएगा. उसको ये टेक्नोलॉजी सीख के क्या करना है? तो इस पे एक ना बड़ा दिलचस्प सी बात है. हम एनेबलिंग टेक्नोलॉजीज के नाम से हमने कंपनी शुरू की 2000. तो एक बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी का हमारे पास बच्चा था, बहुत अच्छा, इट वाज वेरी गुड. तो कोरिया चला गया वो पढ़ने, मास्टर्स करने से. तो कोरिया से वापस आया. मैंने कहा कैसी चल रही है स्टडी? उसने कहा बहुत अच्छी चल रही है. मैंने कहा कौन सी लैंग्वेज है? कहने लगा कोरियन. मैंने कहा वो कैसे समझ आती है? कहता सर मैं इस यूनिवर्सिटी का पढ़ा हूँ, यहाँ पे कौन सी समझ आती थी, खुद ही पढ़ना पड़ता था. तो यू नो, सो दैट इज कोट एंड कोट डिफाइंड के टीचर्स जो है ना हमारे, कितनी ज़्यादा ज़रूरत है उनको ट्रेनिंग्स की. अब वो कौन करेगा? बेसिकली इन इंस्टीट्यूट से जा रहे होते हैं, फिर वो पढ़ाना भी शुरू कर देते हैं. ये भी बड़ा मसला है कि एक दुनिया की हर जगह वो जो होम ग्रोन वो है ना, उसको कोशिश करते हैं कि ना हो. मसला मैंने जॉर्जिया टेक से पढ़ा हुआ है, तो कोशिश करेंगे जॉर्जिया टेक का ग्रेजुएट ना रखें. वो हमेशा बाहर से लेकर आएंगे ताकि वो ही ब्रिंग्स विद हिम अ कल्चर एंड वैल्यूज़ फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटीज़. तो वो एक बड़ा उनके यहाँ इसका होता है कि किस तरह के लोगों को रखना है, इंसेंटिवाइज करना है टीचर्स को. जैसे आपने कहा सर्टिफिकेशन का, हमने पूरा एक प्रोग्राम बनाया कि हमारे नॉट ओनली यूनिवर्सिटी टीचर्स, आप अपने मैट्रिक के टीचर्स को अमेरिकन सर्टिफिकेशन होती है. आप अगर अमेरिकन सर्टिफिकेशन है, आप ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ा सकते हैं. आप सोचेंगे कितना बड़ा सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है कि अगर आपके टीचर सिर्फ वो अमेरिका से साहब आए, उन्होंने कहा मैं फ्री में ये मैं सर्टिफिकेशन कराता हूँ, मैं फ्री में करवाने को तैयार हूँ. ठीक है, मैं उसको उनको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी ले गया. बड़ी कोशिश की कि हम सिर्फ उनको कहा कि जो टीचर ये कर ले उसको थोड़े से पैसे और ज़्यादा दे दें सैलरी में, ताकि हर टीचर का इंसेंटिव बन जाए. तो आपने जिस तरह से कहा, आप टीचर्स को कोई इंसेंटिवाइज करें कि अगर आप ये करेंगे तो हम आपकी सैलरी में इतना इसको इंक्रीमेंट कर देंगे. या सर डॉक्टर जमील, या मैंडेटरी कर दें जिस तरह मैंडेटरी शायद में मुश्किल हो जाएगा. मेरे ख्याल में ऐसा है कि इस पे काफ़ी डिस्कशन हो गया था ये पूरा प्रोसेस में कि टीचर जो ट्रेनिंग है उसमें एक PC1 HEC ने भी कंसेप्ट जमा किए 5 बिलियन का था. So they are supporting financially. उसके बाद जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ IT आई थिंक इज टेकिंग ओवर दैट. और ये कुछ ना कुछ उसमें PC1 का जमा हो गया इन 10 साल के लिए. तो इतने टीचर्स नहीं है, इतने फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं चाहिए, मतलब जिनको ट्रेनिंग लेनी है. हमने काफी अच्छे वो दिए थे इसमें कि 70,000 रुपीज पर मंथ टीचर के होंगे अगर वो आउट स्टेशन जाते. तो काफी इंसेंटिव है उसमें, ऐसे भी है जो ठीक. जी डॉक्टर फरहाना जबीन फ्रॉम कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी. मैं 2-3 एस्पेक्ट्स पे बात करूँगी. सबसे पहले सर्टिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो कॉमसेट्स भी पार्टनर है सिस्को के साथ और हुआवे के साथ.
تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہر سیمسٹر کچھ کورسز کی جو لیبس ہیں ہم وہ میپ کرتے ہیں, اس میں اپنے سارے اسٹوڈنٹس کو انرول کرتے ہیں. لیبس کے جو ٹاسک ہیں ان کے ٹاسک کے اوپر بھی میپ کرتے ہیں, تاکہ اگر ہمارے لیب مینول سے تو وہ لیبس کرتے ہیں, لیکن اینڈ پہ جو لیب ٹاسک اسائنمنٹس ہیں وہ جیسے اے آئی کا کورس ہے, نیٹ ورکنگ کا, پروگرامنگ کا, وہ ہم نے ان میں کلاسز میں بھی لوگوں کو, سارے بچے رجسٹر ہوتے ہیں جو کہ سسکو کو بھی شو ہو رہے ہوتے ہیں, ہواوے کو بھی شو ہو رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سمرز میں پھر ہم وہی ایفرٹ کرتے ہیں کہ فیکلٹی ممبرز بائی دا اینڈ آف دا سمر ہمیں 1-2 سرٹیفکیشنز کے سرٹیفکیٹ پریزنٹ کریں, لیکن اگین دے ٹرائی کہ وہ سرٹیفکیشنز کریں جس کی فیس نہ ہو یا فیس نارمل ہو. زیادہ تر کورسیرا سے چلے جاتے ہیں جس کی ایویلویشن لیب کریڈٹ دیتے ہیں. جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بس اگر وہ سرٹیفکیشن کرے تو لیب ٹاسک ہم اس پہ میپ کرتے ہیں, اور اگر کوئی پیڈ سرٹیفکیشنز ہیں تو پھر بینگ پارٹنر ہم ان کو جب وہ اٹیمپٹ کرتے ہیں سرٹیفکیشن. جو لیب انجینئرز ہیں وہ سرٹیفائڈ ہیں فار ایگزامپل. ہاں جی, وہ سرٹیفائڈ. ہاں جی, جو انجینئرنگ کنڈکٹ کرا رہے ہیں وہ بالکل بالکل. تو وہ جب اٹیمپٹ کرتے ہیں بچے, ان کو فی میں بھی اگر کچھ چاہیے ہوتی ہے تو وہ ہم اکیڈمی سے بات کر دیتے ہیں, تو تھوڑی سی فی میں کنسیشن ہو جاتی ہے. دیٹس وہ اس طریقے سے وہ لے لیتا ہے, کیونکہ آج کل سائبر سیکیورٹی کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے, اور وہ جو اسکوپ میں ہے وہ پاکستان سے باہر بھی بہت ہے. تو اس وجہ سے جو ہم لوگوں نے جو اچھی سرٹیفکیشن ہے وہ تو 3-4 لاکھ کی ہے. ہاں جی, لیکن وہ بس ہم بچوں کو انکریج کرتے ہیں بات کر کے کہ کچھ سرٹیفکیشنز وہ اسٹارٹ کریں تو ان کے اندر ایک خود بخود انرجی آئے گی ٹو گو فار دا. دوسری جو امپورٹنٹ چیز تھی کہ جب میں نے بھی نس سے ہی پڑھا ہے سر, میرے ٹیچر بھی رہ چکے ہیں, سپروائزر بھی رہ چکے ہیں, تو اگین جب ہم نسٹ میں تھے تو وہ ٹائم تھا جب کچھ فیکلٹی ممبرس کو دوبارہ باہر سے انڈکٹ کرنا شروع کر دیا تھا ود دا پی ایچ ڈی ڈگری, ان کو ہائی سیلری دے کے. پھر جب ہم فورن سے پی ایچ ڈی کر کے آئے تو کافی پی ایچ ڈیز آ چکے تھے تمام یونیورسٹیز میں. ٹی ٹی ایس کا بھی پلان شروع کیا گیا کہ اچھی سیلریز ہیں, لوگوں کو واپس ملک میں لے آئے. 2-3 سال تو وہ ریٹین ہوا, لیکن اب دوبارہ سے تمام فیکلٹی, تمام یونیورسٹی, اٹس ناٹ کہ کامسیٹس ہے یا نسٹ ہے, اوور آل اب وہ سلوشن یہ ہے کہ وہ جو مطلب جس پلان کے تحت کچھ جو ریٹینڈ ہے ابھی کچھ یونیورسٹیز میں, وہ ان کی بھی سیلری 4 سال سے نہیں بڑھ رہی. تو یہ جو چیز ہوتی ہے کہ جب ایک چیز گورنمنٹ ریز دیتی ہے تو وہ چاہے اس کو ٹی ٹی ایس کہا جائے, چاہے اس کو او جی اسکیل کہا جائے, چاہے اس کو بی پی ایس 18 کہا جائے, گورنمنٹ کو یہ کہنا چاہیے کہ دیٹ 10% should be the raise for all cadres whatever ان کو دیا گیا ہے. اینڈ ایک اس طریقے سے مطلب جو فیکلٹی کی ریٹینمنٹ ہے, کوئی سینٹرل جیسے ابھی بہت سے کالجز ہیں انہوں نے ایفیلیشن لی ہوئی ہے یونیورسٹی سے. اب جیسے ایک ہمارے کریکولم میں یہ میں کہنا چاہتی ہوں کہ کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن مین ایشو جب میں نے بھی این سیک کے وزٹ اے آئی سی ٹیم میں وزٹ کیے تو مین ایشو جو آ رہے ہیں وہ یہ آ رہے ہیں کہ جن جیسے کچھ کالجز ہیں جیسے پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں, تو جو ڈومین الیکٹیو کا کریکولم 7 ڈومین الیکٹیوز ہیں جس میں الاؤ کیا جاتا ہے کہ مطلب ہر سال اگر کوئی چینج یا کوئی آپ انڈسٹری ایڈوائزری بورڈ آپ کو سجیسٹ کرتا ہے کہ یہ والا زیادہ امپورٹنٹ ہے, اس پہ کورس دیا جائے, تو ان کے وہ کورسز فکسڈ ہیں. وہ کہتے ہیں پنجاب یونیورسٹی نے کہ یہی پڑھانا ہے. سو سر کریکولم میں پرابلم نہیں ہے, اس کریکولم ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈومین کور اور ڈومین الیکٹیو کا ڈفرنس کیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, یہی سیم ایکسپیرینس کافی جگہوں پہ ہوتا ہے. سر پلیز, وی are just 5 minutes away, so please. جی السلام علیکم. We are just 5 minutes away from lunch, so that's the good news. جی my name is Arif Mahmood and I am professor in Information Technology University. تو میں ہمیشہ لوکل کا سوچتا ہوں کہ ہمارا اپنا ہونا چاہیے سب کچھ جو ہے, بجائے اس کے کہ ہم باہر پہ ٹرسٹ کریں. ہمارے پاس ورچوئل یونیورسٹی ہے جس کا کافی ایکسپیرینس ہے سرٹیفکیشنز بنانے میں. سو وائی ناٹ کہ جو بھی سرٹیفکیشنز کی ہمیں ضرورت ہے وہ ورچوئل یونیورسٹی سے بنوائی جائیں, آن ڈیمانڈ بنوائی جائیں. اس کو ایچ ای سی یا ایکریڈیشن کونسل جو ہے وہ ڈیزائن کرے کہ ہمیں یہ چیز چاہیے, جو چیز ہمیں چاہیے وہ ریپلیکا لگا دیں, انٹرنیشنل کا ریپلیکا لگا دیں. جی ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ان کو $10 یا $1 بھی دیں, کیوں دیں ہم ان کو, جب ہمارے پاس
ریسورسز ہیں, اسکلز ہیں اور ایکسپیرینس ہے, تو کیوں نہیں ہم اپنی کیوں نہیں بنا لیتے سرٹیفکیشنز؟ ڈاکٹر جمیل پھر It's a very important question ہے, ڈسکشن جو کمنٹس ہے آپ کا. یہی ڈسکشن کو سیرا سے اس دفعہ جو ہم نے لائسنس لیے تھے 10 سال کا جو ایگریمنٹ ہے اس کے ساتھ, کوئی آلموسٹ گوز ٹو $1 billion, تو اس میں یہ انکارپوریٹ کروایا تھا کہ پاکستانی ٹیچر کے کورسز بھی اس میں اپلوڈ ہوں گے. پاکستانی ٹیچر اپنے کورسز بنا سکیں گے, اس میں اپلوڈ ہوں گے, لیکن وہ پاکستان میں ویزیبل ہوگا. تو اس وقت ایک ٹیچر نے کورس لے کے ریسرچ میتھڈالوجی پہ, اور اس میں سب سے زیادہ انٹری اسی میں ہے اسٹوڈنٹ کی. اب ہم وٹ وی ور تھنکنگ کہ وہ ایسے ہی ماڈل ہوگا کہ ہم اپنا ہی موک بنا لیں گے, پاکستانی ہوگا ایونچولی, لیکن ماڈل اس کا یوز کریں گے. جو کوسیرا کا اپنا ایکسٹرکچر ہے, ماڈل ہے, وہ اتھورائزیشن یا انتھینٹیکیشن وہاں سے آتی ہے سارا. تو یہ آلریڈی یہ ہے اس کوسیرا کے. اس وقت جو کوسیرا دیے یونیورسٹیز کو فری آف کاسٹ ہے اسٹوڈنٹ کے لیے, دے ڈونٹ نیڈ ٹو پے اینی تھنگ, نہ ٹیچر کے لیے کوئی پیمنٹ ہے اس میں. تو اس میں آپ اپنا کورس اپلوڈ کروا سکتے ہیں. اب دین یہی ہے کہ 3 سال بعد ایونچولی یہ سارے ہمارے اپنے کورسز ہوں گے, جس یونیورسٹی کا کورس ہوگا اس کو پیمنٹ جائے گی. وہ جتنے بھی پیسے ہوں گے لائسنس کے سبسکرپشن کے اس یونیورسٹی کو جائے گی. تو یہ آلریڈی ہے, اور 1-2 بلکہ ابھی زیادہ کورسز ہیں اس وقت, لیکن ایک پارٹیکولر نوٹ کی ریسرچ میتھڈالوجی پہ, اور سب سے زیادہ پاپولر کورس ہے ریسرچ میتھڈالوجی کے اندر جو کورس ہے وہ سب سے پاپولر ہے جو پاکستان, کیونکہ اردو میں بھی پڑھا سکتے ہیں, کسی بھی لینگویج میں وہ بھی میکس بھی کروا سکتے ہیں, لیکن وہ صرف ویزیبل ہے پاکستانی نیٹ ورک. اگر وہ باہر سے کوئی لاگ ان ہوگا تو کوسیرا میں. اچھا, میں اس کو نا بالکل الگ طرح سے دیکھتا ہوں. دیکھیں اس سے ROI آپ کہہ رہے ہیں $25 بلین کی آپ نے ایکسپورٹ کرنی ہے, کسی نے آپ کو ڈالرز بھیجنے ہیں, تو اگر آپ $10-20 ملین کر کے اس کو انہینس کر سکتے ہیں تو آئی تھنک وی شوڈ گو فار اٹ. اگر ROI ہے, آپ کو واقعی مل رہا ہے ROI, ریٹرن آن انویسٹمنٹ آپ کو مل رہا ہے, انٹرنیشنل سرٹیفکیشن از انٹرنیشنل سرٹیفکیشن, اس کا ایک ایسپیکٹ ہوتا ہے فری لانسنگ میں ہے, آؤٹ سورسنگ میں فائدہ. باہر جب لوگ پروجیکٹس کو وہ کرتے ہیں, بڈنگ کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ بتاتے ہیں آپ کے پاس اتنے انٹرنیشنل سرٹیفائڈ لوگ ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آپ ضرور کریں پاکستان کے لیے اگر آپ نے کرنا ہے, لیکن اس کو پیورلی ایک ROI کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو آئی تھنک وی شوڈ ناٹ ہیزیٹیٹ ٹو انویسٹ ان گیٹنگ انٹرنیشنل سرٹیفکیشن. اور ٹیچرس ٹریننگ دیکھیں, ہمیں HEC نے بھیجا تھا 100 لوگوں کو پڑھنے کے لیے, ہم آئے, ہم نے آگے سینکڑوں ہزاروں گریجویٹ پروڈیوس کر دیے. تو ہمیشہ اس کو ROI کے فارم میں دیکھنا چاہیے کہ ہم اگر لوگوں کو باہر پڑھنے بھیجتے ہیں تو اس کا ریٹرن ہے پاکستان کے لیے بہت اچھا. ڈاکٹر صاحب آلریڈی پاکستان میں نیفٹیک جو ہے, NAFTTC, دے آر ڈوئنگ دس ورک. PMU اسکل پروگرام ہے, اس کے تھرو ان کو فنڈنگ ہوتی ہے. وہ یونیورسٹی سے پروفیسر کو انوالو کر کے CBT پیئرس کریکولم بنا کے سرٹیفکیشنز بنی ہوئی ہیں, اویلیبل بھی ہیں, ایگزیکیوٹ بھی ہو رہی ہیں, فری آف کاسٹ اسکالرشپ بھی ہو رہی ہیں. لیکن ایٹ دی اینڈ کمز ڈاؤن ٹو ریکگنیشن کہ کیا اس کی وہ ویلیو ہے جو کہ ایک انٹرنیشنل سرٹیفکیشن کی ہے. اور وہ 75,000 کے علاوہ لوگ ہیں جو ان جگہ پہ جا رہے ہیں پر ایئر, وہ بھی کوئی 20-30 ہزار کے قریب ہیں جو سرٹیفکیشنز لے رہے ہیں. آپ اس پوائنٹ پہ اگر کیونکہ یو آر رننگ یور اون سرٹیفکیشنز ٹو. سو آئی تھنک آئی ووڈ جسٹ کمپلیمنٹ, میں جو کہنے لگا تھا وہ ڈاکٹر شعیب نے کہہ دیا ہے. ایک چیز اور ہے, وہ یہ ہے کہ بنانا بہت آسان ہوگا لیکن اس کو مینٹین نہیں کر سکتے, کیونکہ دیر از اے ہیوج ایکو سسٹم. جیسے ہماری سائٹ پہ اگر میں کہتا ہوں, ابھی پہلے ایک سوال ہوا کہ ٹیچرس کی ٹریننگ کے لیے, تو ایک سملر انالوجی ہے ہمارے سائٹ پہ. وی ہیو solution experts. So when we go to the customers, when we go to, so they sit down with them to develop the solutions. So ایک بڑا چیلنج ہے کہ جس طرح وہ سولوشن ڈیولپ کرتے ہیں تو ان کی اسکل سیٹ کیسی ہو. اب اس میں بہت سینئر لوگ بھی ہوتے ہیں, آرکیٹیکٹس ہوتے ہیں بہت. So we run a very extensive program, let's say every 5-6 months. They need to bridge their gap. یعنی کہ اس میں پچھلے 5-6 مہینے میں جو بھی ٹیکنالوجی میں کوئی چینج آئی ہے, کوئی چیز ہوئی ہے, کوئی اپڈیٹ آیا ہے, سو دے نیڈ ٹو لرن اٹ اینڈ دے نیڈ ٹو پاس این ایگزام. اور اس چیز کو ہیڈ کوارٹر اور ہم لوگ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. سو اف سرٹن پرسن از ناٹ سرٹیفائڈ تو وہ شاید کلاس نہیں لے سکتا. مے بی اے اسمال تھنگ, مے بی اے 1 day سیشن جو کہ اس کو یہ بتاتا ہے کہ یار پچھلے 6 مہینے میں AI کے اندر کیا ہوا ہے. سو اگر وہ کورس میں جا رہا ہے, ہی جسٹ نیڈس ٹو گیٹ اٹ ایز اے ٹیچر اور سم ون, سو گیٹ نیڈس ٹو اپڈیٹڈ. دوسری چیز جس سے میں نے بات کی کہ سرٹیفکیشن شاید بن سکتی ہے, اس کی ایکسیپٹیبلٹی اور اس کو مینٹین کیسے کریں گے, آئی تھنک دیٹس گوئنگ ٹو بی اے ویری ہیوج ٹاسک. وی آر آؤٹ آف ٹائم کیونکہ بھوک جو ہے نا وہ لگی ہوئی ہوگی یقیناً, لیکن 2 کمنٹس ہیں بہت بریفلی پلیز. سر پہلے آپ کر لیں پھر آپ کے پاس آتا ہوں, ان کے ہاتھ میں پہلی مائک ہے.
आवाज़ आ रही? जी जी आ रही है। राइट। डॉक्टर नदीम हूँ, एसोसिएट डीन कंप्यूटिंग इकरा यूनिवर्सिटी H9 कैंपस। डॉक्टर जमील साहब भी बैठे हैं, डॉक्टर शाफिज शुमाइल भी। मैं ये सर गुजारिश करना चाहूँगा कि NCAC को थोड़े अपने जो टीथ है ना वो ज़्यादा मतलब फास्ट करने चाहिए, थोड़ी सख्ती करनी चाहिए। हम बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में एक्रेडिटेशन के लिए जाते हैं, वहाँ पे हम करिकुला को भी देखते हैं, फैकल्टी को भी देखते हैं, लेकिन मैं 2-3-4 यूनिवर्सिटीज़ को जानता हूँ जो कहते हैं कि हम एनसेक के पास जाते ही नहीं हैं, क्योंकि अगर हम जाएंगे तो ये हमारे जो इनटेक है उसके ऊपर भी कदगन लगा देंगे। और हाँ जी, तो वो फिर ये वीक IT ग्रेजुएट जो है वो पैदा करते हैं। और इसी के साथ एक छोटी सी गुजारिश ये है कि कभी कभार प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के सेठों को भी बुलाया करें, जो 4-4 माह हमारे साथ ये तो डिस्कस करते हैं कि एनुअली हमने स्टूडेंट्स की फीस कितनी बढ़ानी है, और हम 4-4 माह उनको बताते हैं कि ये 10% बेहतर है या एटलीस्ट 15% बेहतर है, लेकिन जब फैकल्टी को देने की बारी आती है तो यूजुअली एक ही फार्मूला होता है कि 5% भी बहुत ज़्यादा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, आपको जवाब की जरूरत नहीं है, तालियां आपका जवाब है। अच्छा, मैं थोड़ा सा ना कंटिन्यू विद डॉक्टर आरिफ सर। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ना इज रनिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रीलांस प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम। 2018 में व्हेन डॉक्टर नवीद मलक वाज द रेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी, तो गवर्नमेंट ने ये शुरू किया था विद द फंडिंग फ्रॉम इग्नाइट। 4.3 मिलियन लोग एनरोल हुए इन 6 years. Around 35% completed the programs, and by virtue of this training program, Pakistan freelance market में जो emerging countries हैं उसमें at number 3, number 4 ब्राज़ील के साथ compete कर रहा है पिछले 3-4 साल के अंदर। तो ये अच्छा this is one thing कि the university has the capacity, not only virtual university, partnership के साथ advanced level के courses भी offer किए जा सकते हैं online। Number one. Thank you. There's one more thing. ये जो सर्टिफिकेशन है, सर्टिफिकेशन इज नॉट नीडेड फॉर ऑल द एरियाज। किसी ने LLM में एक्सपर्टीज करनी है तो उधर तो कोई सर्टिफिकेशन नहीं है ना। देन यू हैव टू गो डाउन टू द बेसिक लीनियर अलजेब्रा आता है, उसको नहीं आता है, उसको नॉन लीनियर मैथमेटिक्स कर सकता है कि नहीं कर सकता। दीज आर द कोर्सेज, सो वी कैन नॉट कि सारा एम्फेसिस उसके ऊपर ना रखें कि हम उसके ऊपर करें सर्टिफिकेशन। और ये हमने कहा कंसेंसस हमारे पैनल का यही है कि एटलीस्ट वो जो इलेक्टिव वाली है जिसमें टेक्नोलॉजी सिखा रहे हैं, बाकी मैं अपने सेशन में बात सर प्लीज, इलेक्टिव वाले में जो है उसमें जो टेक्नोलॉजी सिखा रहे हैं एटलीस्ट उनकी सर्टिफिकेशन हो जाए। सो जस्ट रैप अप इन 30 seconds, आई जस्ट ट्राई टू डू दैट। नंबर 1 जो हमें समझ आई वो ये है कि करिकुलम में प्रोविजन है, लेकिन हमें ये भी नजर आया कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को या तो वो जानबूझ के इस्तेमाल नहीं करी वो प्रोविजन ऑफ मॉडिफाइंग इट, या वो करने के काबिल नहीं है। सो दैट इज वन प्रॉब्लम दैट इज आइडेंटिफाइड। फैकल्टी की जो ग्रिप है, फैकल्टी की जो रिटेंशन है, दैट्स एन इशू। वी शुड फोकस ऑन दैट, वी शुड ऑल्सो सपोर्ट दैट। करिकुलम में बिल्कुल सर्टिफिकेशन की गुंजाइश है, सर्टिफिकेशन का 1% जरूर ऐड किया जा सकता है। उसके लिए HEC, NSAC मिलके वो सर्टिफिकेशंस की लिस्ट होंगी, वो इंटरनेशनल प्राइमरीली एटलीस्ट शुरू में, ताकि एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हो जाए। उसके बाद उनका रेप्लिका बनाए, लेकिन रेप्लिका तो फिर वो यूनिवर्सिटी वही मसला आ जाएगा, ना पढ़ाने वाले होंगे ना वो इवेलुएट करने वाले होंगे। मतलब JNI पे इस वक्त सर्टिफिकेशंस आ गई हैं, माइक्रोसॉफ्ट वाले भी करा रहे हैं, एज्योर के ऊपर बाकी लोग भी करा रहे हैं, आ तो गई हैं, लेकिन मतलब हम तक खबर पहुंचेगी, फिर हम रेप्लिकेट करेंगे, तब तक वो टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी। सो उधर बहरहाल एक वैल्यू जरूर है उन सर्टिफिकेशंस की। आइडियली जिस तरह बात हुई, वी शुड कम इन टर्म्स विद दोज गाइस। गूगल को कहें यार 50,000 लोग सर्टिफाई कराने हैं, वो खुद ही अपनी सर्टिफिकेशन प्राइसेस लो कर देगा। और इतने जहां बिलियंस और लग रहे हैं ओवरऑल पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में, अगर थोड़े से यहाँ भी लग जाएं, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। उन सर्टिफिकेशन से वो फ्रीलांसिंग कर सकता है, मैं एज अ कंपनी वो सर्टिफिकेशन सेल कर सकता हूँ, मैं रेलिवेंट हो जाता हूँ। तो देयर इज अ लॉट ऑफ वैल्यू ऑफ दो सर्टिफिकेशंस। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो स्टैंडर्डाइजेशन है। स्टैंडर्डाइजेशन को हम मिस नहीं कर सकते। कोई गुड़ नहीं है कि जी लाएं और वो लगाएं और मसला हल हो जाएगा। नो सिल्वर बुलेट, चलना हमें उसी प्लेटफॉर्म से पड़ेगा जो भी है, जब तक AI की वजह से कोई बहुत बड़ी चेंजेस नहीं आती। सो थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर थॉट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर इंटरेक्टिव क्वेश्चन एंड एसोसिएशन। वी विल गो फॉर नाउ। Thank you so much, Dr. Zaib, for a very productive discussion. All the panelists, thanks a lot. May I please request the Director General Academics Division, Dr. Amjad Hussain, to come on the stage and give token of appreciation to our panelist and the moderator. Please welcome Dr. Amjad Hussain.
آئیے سر, آپ لوگ آ جائے سامنے جی, ایک کر کے آ جائے. آپ لوگ صرف سائڈ پہ آ کے چلے گئے. جی, پروفیسر ڈاکٹر زہیب اقبال. Thank you very much, sir. That was a great moderation. Professor Dr. Jameel Ahmed, Vice Chancellor of Abdul Wali Khan and our former member IT HEC. Professor Dr. Mohammad Rashid from New Tech. Professor Dr. Shoaib Khan. Mr. Ahmed Bilal Masood. Thank you very much, sir, for joining us. Once again, thank you very much for being part of this conference, and we shall meet after the lunch break, and we will resume with the rest of the two panel discussions after that, and inshallah see you after 1:30. Please try to be in the hall by 1:30. Thank you so much. Please